اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین رب زدنی علما رب علمنی ما هو خیر عندک رب ارنی انوار الکلیات رب ارنی حقائق الاشیاء۔ اے ازلی ابدی خدا مجھے زندگی کا شربت پلا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کینیڈا کے ایک جعلی قادیانی احمدی جناب ملک محمد صفی اللہ خان صاحب کو کسی شخص نے ای میل میں لکھ بھیجا ہوگا کہ حضرت مہدی و مسیح موعود علیہ السلام نے مجدد کے ظہور کو ہی قدرت ثانیہ قرار دیا ہے۔ ملک صاحب نے ای میل لکھنے والے کو بڑا درست جواب لکھا ہے۔ ملک صاحب جواباً لکھتے ہیں، سنیے۔ جی احمد 1965 @gmail.com کی ای میل جس میں بددیانتی اور تلبیس سے بھرپور کام لے کر سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تحریرات کو آپ علیہ السلام کی منشا اور مرضی کے خلاف اپنی مقصد براری کے لیے استعمال کیا ہے۔ حضرت مسیح موعود نے یہ کہیں نہیں لکھا کہ قدرت ثانیہ سے مراد کسی مجدد کا آنا ہے، بلکہ آپ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال دے کر صاف بتا دیا ہے کہ قدرت ثانیہ سے مراد خلافت ہے، جو دائمی ہے اور جس کا سلسلہ قیامت تک منقطع نہیں ہوگا۔ یہ ملک صاحب کے الفاظ ہیں، وہ لکھے ہیں انہوں نے۔ آگے ملک صاحب نے رسالہ الوصیت میں سے قدرت ثانیہ سے متعلقہ حضور علیہ السلام کا مکمل بیان جو کہ روحانی خزائن جلد 20 صفحہ نمبر 304 سے لے کر صفحہ نمبر 307 کے نصف تک جاتا ہے، نقل کرنے کی بجائے رسالہ الوصیت کے 2 صفحات یعنی صفحہ نمبر 304 اور صفحہ نمبر 305 کا حوالہ دے کر قدرت ثانیہ کی حقیقت کے بارے میں حضور علیہ السلام کا ادھورا بیان نقل کیا ہے۔ ملک صاحب ای میل لکھنے والے کے متعلق لکھتے ہیں، کیا لکھتے ہیں؟ وہ لکھتے ہیں کہ اس نے بددیانتی اور تلبیس سے بھرپور کام لے کر سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تحریرات کو آپ علیہ السلام کی منشا اور مرضی کے خلاف اپنی مقصد براری کے لیے استعمال کیا ہے۔ حالانکہ رسالہ الوصیت میں قدرت ثانیہ سے متعلقہ حضور علیہ السلام کا مکمل بیان نقل کرنے کی بجائے حضور علیہ السلام کا نصف بیان درج کر کے یہ بددیانتی تلبیس اور دلیل کا کام تو وہ خود کر رہے ہیں، یعنی ملک محمد صفی اللہ خان صاحب وہ خود کر رہے ہیں۔ مجھے خبر نہیں کہ ملک صاحب کو یہ ای میل لکھنے والا کون انسان ہے، مجھے کوئی پتہ نہیں، لیکن ای میل میں جو لکھا گیا ہے وہ بالکل سچ ہے۔ اس انسان نے جو لکھا ہے وہ بالکل سچ لکھا ہے، یعنی حضور اسلام کے علم میں قدرت ثانیہ سے مراد تجدیدی سلسلہ ہی تھا۔ اب چونکہ ملک صاحب نے اپنی یہ ای میل میری طرف بھی فارورڈ کی ہے، لہٰذا اب میرے لیے ضروری ہے کہ میں ای میل میں ملک صاحب کی غلط بیانی کا جواب دوں۔
سامعین کرام، اللہ تعالیٰ سورۃ الحج میں فرماتا ہے وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی الا اذا تمنى القى الشیطان فی امنیتہ فینسخ اللہ ما یلقی الشیطان ثم یحکم اللہ آیاتہ واللہ علیم حکیم لیجعل ما یلقی الشیطان فتنۃ للذین فی قلوبہم مرض والقاسیۃ قلوبہم وان الظالمین لفی شقاق بعید۔ یہ سورۃ الحج کی آیات نمبر 53 اور 54 ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور ہم نے تجھ سے پہلے، یعنی آنسو کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اور ہم نے تجھ سے پہلے نہ کوئی رسول بھیجا نہ نبی، مگر جب بھی اس نے کوئی خواہش کی، یعنی میرے رسول نے، شیطان نے اس کی خواہش کے رستہ میں مشکلات ڈال دیں، پھر اللہ اس کو جو شیطان ڈالتا ہے مٹا دیتا ہے، اور جو اس کے اپنے نشان ہوتے ہیں ان کو مضبوط کر دیتا ہے، اور اللہ بہت جاننے والا، حکمت والا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو شیطان ڈالتا ہے وہ ان لوگوں کے لیے ٹھوکر کا موجب بن جاتی ہیں جن کے دلوں میں بیماری ہوتی ہے اور جن کے دل سخت ہوتے ہیں، اور ظالم لوگ شدید مخالفت کرنے پر تلے رہتے ہیں۔ حضرت مہدی و مسیح موعود علیہ السلام سورۃ الحج کی ان آیات کی تفسیر کے سلسلے میں فرماتے ہیں، آپ کا مقرر خط پڑھ کر ایک بات کچھ زیادہ تفصیل کی محتاج معلوم ہوئی۔ میں یہاں پر عرض کر دیتا ہوں، یہ جو حضور صاحب نے لکھا ہے کہ آپ کا خط، یہ حضرت مولانا نواب محمد علی خان صاحب تھے، جو آپ حضور صاحب سے بڑی عقیدت رکھتے تھے، بعد میں وہ آپ علیہ السلام کے داماد بھی بنے۔ یہ ان کا خط تھا، ان کے دعوت سے پہلے صرف وہ عقیدت مند تھے۔ انہوں نے خط لکھا، حضور صاحب نے ان کے خط کے جواب میں جو لکھا وہ یہ خط میں پڑھ رہا ہوں۔ آپ کا مقرر خط پڑھ کر ایک بات کچھ زیادہ تفصیل کی محتاج معلوم ہوئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ استخارہ کے لیے ایسی دعا کی جائے کہ ہر یک شخص کا استخارہ شیطان کے دخل سے محفوظ ہو۔ عزیز من، یہ بات خدا تعالیٰ کے قانون قدرت کے برخلاف ہے کہ وہ شیاطین کو ان کے مواضع مناسبہ سے معطل کر دے۔ اللہ جل شانہ قرآن کریم میں فرماتا ہے وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی الا اذا تمنى القى الشیطان فی امنیتہ فینسخ اللہ ما یلقی الشیطان ثم یحکم اللہ آیاتہ واللہ علیم حکیم۔ الحج آیت نمبر 53۔ یعنی ہم نے کوئی ایسا رسول اور نبی نہیں بھیجا کہ اس کی یہ حالت نہ ہو کہ جب وہ کوئی تمنا کرے، یعنی اپنے نفس سے کوئی بات چاہے، تو شیطان اس کی خواہش میں کچھ نہ ملا دے۔ یعنی جب کوئی رسول یا کوئی نبی اپنے نفس کے جوش سے کسی بات کو چاہتا ہے تو شیطان اس میں بھی دخل دے دیتا ہے۔ تب وہی مطلع جو شوکت اور ہیبت اور روشنی تام رکھتی ہے اس دخل کو اٹھا دیتی ہے اور منشا الہی کو مصفہ کر کے دکھلا دیتی ہے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ نبی کے دل میں جو خیالات اٹھتے ہیں اور جو کچھ خواطر اس کے نفس میں پیدا ہوتی ہے، در حقیقت وہ تمام وحی ہوتی ہیں، جیسا کہ قرآن کریم اس پر شاہد ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحیٰ، سورۃ نجم آیت نمبر 4 اور 5۔ لیکن قرآن کی وحی دوسری وحی سے جو صرف معنی من جانب اللہ ہوتی ہیں تمیز کلی رکھتی ہے، اور نبی کے اپنے تمام اقوال وحی غیر مطلوب میں داخل ہوتے ہیں، کیونکہ روح القدس کی برکت اور چمک ہمیشہ نبی کے شامل حال رہتی ہے اور ہر یک بات اس کی برکت سے بھری ہوئی ہوتی ہے، اور وہ برکت، روح القدس کی برکت اور چمک ہمیشہ نبی کے شامل حال رہتی ہے۔ لہذا ہر یک بات نبی کی جو نبی کی توجہ تام سے اور اس کے خیال کی پوری مصروفیت سے اس کے منہ سے نکلتی ہے وہ بلا شبہ وحی ہوتی ہے۔ تمام احادیث اس درجہ کی وحی میں داخل ہیں جن کو غیر مطلوب وحی کہتے ہیں۔ اب جل شانہ موصوفہ ممدوحہ میں فرماتے ہیں، ایت موصوفہ ممدوحہ میں فرماتا ہے کہ اس ادنا درجہ کی وحی میں جو حدیث کہلاتی ہے، بعض صورتوں میں شیطان کا دخل بھی ہو جاتا ہے، اور وہ اس وقت
اور وہ اس وقت کہ جب نبی کا نفس ایک بات کے لیے تمنا کرتا ہے، وہ اپنے نفس سے کھویا جاتا ہے. تو اس کا اتحاد حضور فرماتے ہیں کہ بعض صورتوں میں شیطان کا دخل بھی ہو جاتا ہے، اور وہ اس وقت کہ جب نبی کا نفس ایک بات کے لیے تمنا کرتا ہے تو اس کا اتحاد غلطی کر جاتا ہے. اور نبی کی اتحادی غلطی بھی در حقیقت وحی کی غلطی ہے. کیونکہ نبی تو کسی حالت میں وحی سے خالی نہیں ہوتا، وہ اپنے نفس سے کھویا جاتا ہے اور خدا تعالیٰ کے ہاتھ میں ایک آلہ کی طرح ہوتا ہے. بس چونکہ ہر یک بات جو اس کے منہ سے نکلتی ہے وہی ہے، اس لیے جب اس کے اجتہاد میں غلطی ہو گئی تو وہی کی غلطی کہلائے گی، نہ اتحاد کی غلطی. اب خدا تعالیٰ اسی کا جواب قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ کبھی نبی کی اس قسم کی وحی، جس کو دوسرے لفظوں میں اتحاد بھی کہتے ہیں، مس شیطان سے مخلوط ہو جاتی ہے. اور یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب نبی کوئی تمنا کرتا ہے کہ یوں ہو جائے، تب ایسا ہی خیال اس کے دل میں گزرتا ہے، جس پر نبی مستقل رائے قائم کرنے کا ارادہ کر لیتا ہے. تب فی الفور وحی اکبر جو کلام الہی اور وحی مطلع اور مہیمن ہے، نبی کو اس غلطی پر متنبہ کر دیتی ہے. اور وحی مطلع شیطان کے دخل سے بکلی منزہ ہوتی ہے، کیونکہ وہ ایک سخت ہیبت اور شوکت اور روشنی اپنے اندر رکھتی ہے، اور قول ثقیل اور شدید النزول بھی ہے، اور اس کی تیز شعائیں شیطان کو جلاتی ہیں. اس لیے شیطان اس کے نام سے دور بھاگتا ہے اور نزدیک نہیں آتا اور نزدیک نہیں آ سکتا. اور نیز ملائک کی کامل محافظت اس کے ارد گرد ہوتی ہے، لیکن وہی غیر مطلع جس میں نبی کا اتحاد بھی داخل ہے، یہ قوت نہیں رکھتی. اس لیے تمنا کے وقت جب کبھی شاذ و نادر اتحاد کے سلسلے میں پیدا ہو جاتی ہے، شیطان نبی یا رسول کے اتحاد میں دخل دے دیتا ہے. پھر وہی مطلع اس دخل کو اٹھا دیتی ہے. یہی وجہ ہے کہ انبیاء کے بعض اتحادات میں غلطی بھی ہو گئی جو بعد میں رفع کی گئی. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تفصیل جو میں نے ایک طویل اقتباس پڑھا ہے، یہ آئینہ کمالت اسلام سے لیا گیا ہے. روحانی خزائن جلد 5 صفحہ 352 سے 353 پہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ پڑھے جا سکتے ہیں. یہ جو میں نے اب اقتباس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھا ہے، اس سے ثابت ہوتا ہے وہ تین باتیں ثابت ہوتی ہیں. نمبر 1، انبیاء کی وحی میں شیطان یعنی ان کے نفس کا دخل ممکن ہے. یہ بات ثابت ہوتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان جو فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس میں سے یہ پہلی بات ثابت ہوتی ہے. دوسری یہ کہ انبیاء کی وحی میں سے اللہ تعالیٰ ان کے نفس کے دخل کو اٹھا دیا کرتا ہے. یہ دوسری بات بھی ثابت ہوتی ہے. تیسری کہ نبی کی اتحادی غلطی بھی در حقیقت وحی کی غلطی ہوتی ہے. اے میرے عزیزان، اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحج کی آیات نمبر 53 اور 54 میں بیان کردہ مضمون کے مطابق اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک منہ سے نبوت اور نزول مسیح ابن مریم کے سلسلے میں کچھ ایسے اقوال صادر کروائے تھے جن سے اللہ تعالیٰ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی آزمائش منظور تھی. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام حضرت مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کے مبارک منہ سے بھی اللہ تعالیٰ نے ذکی غلام کی پیشگوئی اور قدرت ثانیہ کے سلسلے میں کچھ ایسے اقوال صادر کروا دیے جن سے اللہ تعالیٰ کو آپ کی اولاد اور آپ کی جماعت کی آزمائش منظور تھی. میں نے پچھلے سال جماعت احمدیہ اصلاح پسند جرمنی کے جلسہ سالانہ پر اسی ضمن میں 3 عنوانات، حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم کی ابنیت کا جو مسئلہ ہے دنیا میں، نمبر 2 نبوت محمدیہ، نمبر 3 غلام مسیح الزماں کے سلسلے میں لیکچر دیا تھا. یہ اسی موضوع کے سلسلے میں یہ لیکچر، جس کا عنوان ہے اتحادی غلطی اور اللہ تعالیٰ کی رضا، الغلام.com پہ جنرل ویڈیوز سیکشن میں لیکچر نمبر 31 پر موجود ہے. سامعین اگر چاہیں تو یہ لیکچر وہاں سے دوبارہ سن سکتے ہیں. قدرت ثانیہ کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ بندے حضرت مرزا غلام السلام کے مبارک منہ سے آپ کی اولاد اور آپ کی جماعت کی آزمائش کے سلسلے میں
رسالہ البصیت میں جو اقوال صادر کروائے تھے خاکسار آج کے خطاب میں اس ضمن میں آپ کو کچھ بتائے گا. وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم. پوائنٹ نمبر 1، واضح رہے کہ اس سلسلے میں بتا رہا ہوں. پوائنٹ نمبر 1، واضح رہے کہ آن حضرت نے اپنی زندگی میں اپنے بعد رونما ہونے والی 2 پیشگوئیوں کا ذکر فرمایا تھا. بہت ساری پیشگوئیاں حضور صاحب نے فرمائی ہیں امت کے لیے اپنے بعد جنہوں نے ظہور فرمانا تھا، لیکن میں 2 کی بات کر رہا ہوں. نمبر 1 خلافت راشدہ یا انتخابی خلافت. نمبر 2 الہامی خلافت الی منہاج نبوت، یعنی مجددین کی خلافت جو کہ دائمی ہے اور جس کا سلسلہ تا قیامت منقطع نہیں ہونا تھا. یہ 2 پیشگوئیوں کا میں بات کر رہا ہوں. ویسے تو آسم نے سینکڑوں ہزاروں پیشگوئیاں امت کے لیے بیان فرمائی گئی ہیں اپنی زندگی میں. خلافت راشدہ یا انتخابی خلافت راشدہ، اس کے متعلق آسم نے فرمایا ہے، یاد رکھیں، الخلافت 30 عامًا ثم یکون بعد ذلک الملک. مسند احمد میں سے یہ روایت موجود ہے جس کا ترجمہ ہے کہ یعنی میرے بعد خلفاء کا سلسلہ 30 سال رہے گا اور اس کے بعد ملوکیت قائم ہو جائے گی. یہ مرزا بشیر احمد صاحب جو حضور صاحب کے دوسرے صاحبزادے تھے، ان کی کتاب ہے، رسالہ ہے کہ اسلامی خلافت کا صحیح نظریہ. اس کے صفحہ نمبر 31 پر سے بھی یہ حدیث سامعین پڑھ سکتے ہیں. حدیث مجددین، وہ دوسری پیشگوئی جو آسم نے امت کو آگے بیان فرمائی تھی، وہ تھی حدیث مجددین کے بارے میں. آسم فرماتے ہیں ان اللہ یبعث لہذہ الامت علی راس کل مئۃ سنۃ من یجدد لہا دینہا. ابو داؤد کتاب الملاحم سے میں یہ روایت ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس امت کے لیے ہر صدی کے سر پر ایک شخص کو مبعوث فرمائے گا جو اس کے دین کی تجدید کرتا رہے گا. یہ میں نے آپ لوگوں کو ایک پوائنٹ نمبر 1 بتایا ہے. اب میں دوسرے پوائنٹ کی طرف آتا ہوں. دوسرے پوائنٹ میں یہ ہے کہ امت محمدیہ میں حدیث مجددین کے مطابق شروع ہونے والی الہامی خلافت الی منہاج نبوت کا سلسلہ کیا دائمی ہے؟ یہ ایک سوال ہے. اس ضمن میں حق معدل حضرت مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کیا فرماتے ہیں، سنیے. آپ فرماتے ہیں من جملہ ان کے ایک ارّا کے لفظ را سے پتہ لگتا ہے کہ یہ لفظ مجددوں اور مرسلوں کے سلسلہ جاریہ کی طرف اشارہ کرتا ہے جو قیامت تک جاری ہے. اب اس سلسلہ میں آنے والے مجددوں کے خوارق، ان کی کامیابیوں، ان کی پاک تاثیروں وغیرہ وجوہات، احکام آیات کو گن بھی نہیں سکتے. اور یہ سب خوارق اور کامیابیاں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعین مجددوں کے ذریعے ہوئیں اور قیامت تک ہوں گی، در حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہی کامیابیاں ہیں. غرض ہر صدی کے سر پر مجدد کا آنا صاف طور پر بتلا رہا ہے کہ مردوں سے استمداد خدا تعالیٰ کی منشا کے موافق نہیں. اگر مردوں سے مدد کی ضرورت ہوتی تو پھر زندوں کے آنے کی کیا ضرورت تھی؟ ہزاروں ہزار جو اولیاء اللہ پیدا ہوئے، اس کا کیا مطلب تھا؟ مجددین کا سلسلہ کیوں جاری کیا جاتا؟ ملفوظات جلد 2 صفحہ نمبر 63 یہ الفاظ ہیں حضور صلی کے. آگے دوسرا میں اقتباس پڑھ کر آپ لوگوں کو سناتا ہوں حضور صلی کا. 29 ستمبر 1905 قبل دوپہر ایک شخص نے سوال کیا کہ کیا آپ کے بعد بھی مجدد آئے گا؟ اس پر فرمایا اس میں کیا حرج ہے کہ میرے بعد بھی کوئی مجدد آ جاوے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت ختم ہو چکی تھی، اس لیے مسیح علیہ السلام پر آپ کے خلفاء کا سلسلہ ختم ہو گیا. لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلسلہ قیامت تک ہے، اس لیے اس میں قیامت تک ہی مجددین آتے رہیں گے. اگر قیامت نے فنا کرنے سے چھوڑا تو کچھ نہیں کہ کوئی اور بھی آ جائے گا. ہم ہرگز اس سے انکار نہیں کرتے کہ صالح اور ابرار لوگ آتے رہیں گے اور پھر بغتاتاً قیامت آ جائے گی. ملفوظات جلد نمبر
8 صفحہ نمبر 119۔ تیسرا اقتباس میں حضرت کا پڑھ رہا ہوں اسی سلسلے میں۔ خلفاء کے آنے کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک لمبا کیا ہے، اور اسلام میں یہ ایک شرف اور خصوصیت ہے کہ اس کی تائید اور تجدید کے واسطے ہر صدی پر مجدد آتے رہے اور آتے رہیں گے۔ ملفوظات جلد 10 صفحہ نمبر 262۔ اب یہ جو میں نے 3 اقتباس حضور علیہ السلام کے پڑھے ہیں، ان سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ تجدیدی سلسلہ جو آسم نے اپنی احادیث میں بیان فرمایا ہے اور امت کو خبر دی تھی، یعنی مجددین کی، یہ تا قیامت جاری ہے، آج تک جاری ہے، آگے بھی انشاءاللہ آئندہ جاری رہے گا۔ اچھا، اب میں تیسرے پوائنٹ کی طرف آتا ہوں جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ حضور صاحب نے اپنے رسالہ میں قدرت ثانیہ کا ذکر فرمایا ہے، جیسا کہ آپ صاحب فرماتے ہیں۔ یہاں سامعین کو یاد رہے کہ خاکسار ملک محمد صفی اللہ صاحب، جنہوں نے حضور اسلام کی منشا اور مرضی کے خلاف اپنی مقصد براری کے لیے رسالہ الوصیت میں سے صرف 2 صفحات کا حوالہ دیا ہے، جبکہ خاکسار ان کے برخلاف، یعنی ملک صاحب کے برخلاف، رسالہ الوصیت سے قدرت ثانیہ سے متعلق حضور علیہ السلام کا مکمل بیان، جو تقریباً 3.5 صفحات پر مشتمل ہے، درج کر رہا ہے۔ یعنی یہ میرے جو میں اقتباس پیش کر رہا ہوں حضور صاحب کا قدرت ثانی کے سلسلے میں، میرے اور ملک صاحب کے بحث میں یہ فرق ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے، میں وہ درج کرتا ہوں کیونکہ ملک صاحب نے صرف 2 صفحے نقل کیے ہیں، باقی اگلے جو ان کے مقصد کے خلاف تھے، وہ جو پسند نہیں کرتے جس بات کو، انہوں نے وہ چھوڑ دیا 1.5 صفحہ۔ وہ پہلے 2 صفحے جن میں ان کی مطلب پورا ہوتا تھا، خواہش پوری ہوتی تھی، وہ لگا دیے۔ میں پورے 3.5 صفحے تقریباً ہیں حضور صاحب کے قدرت ثانیہ کے متعلق الوصیت میں، وہ پورے نقل کر رہا ہوں یہاں پہ، اور اس کے متعلق میں بات انشاءاللہ کروں گا کہ ان سے کیا ثابت ہوتا ہے۔ حضور صاحب فرماتی ہیں، یہ خدا تعالیٰ کی سنت ہے کہ جب سے کہ اس نے انسان کو زمین میں پیدا کیا، ہمیشہ اس سنت کو وہ ظاہر کرتا رہا ہے کہ وہ اپنے نبیوں اور رسولوں کی مدد کرتا ہے اور ان کو غلبہ دیتا ہے، جیسا کہ وہ فرماتا ہے کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، اور غلبہ سے مراد یہ ہے کہ جیسا کہ رسولوں اور نبیوں کا یہ منشا ہوتا ہے کہ خدا کی حجت زمین پر پوری ہو جائے اور اس کا مقابلہ کوئی نہ کر سکے، اسی طرح خدا تعالیٰ کبھی نشانوں کے ساتھ ان کی سچائی ظاہر کر دیتا ہے، لیکن اس کی پوری تکمیل ان کے ہاتھ سے نہیں کرتا، بلکہ ایسے وقت میں ان کو وفات دے کر جو بظاہر ایک ناکامی کا خوف اپنے ساتھ رکھتا ہے، مخالفوں کو ہنسی اور ٹھٹھے اور طعن اور تشنیع کا موقع دے دیتا ہے، اور جب وہ ہنسی ٹھٹھا کر چکتے ہیں تو پھر ایک دوسرا ہاتھ اپنی قدرت کا دکھاتا ہے اور ایسے اسباب پیدا کرتے دیتا ہے جن کے ذریعے سے وہ مقاصد جو کسی قدر ناتمام رہ گئے تھے اپنے کمال کو پہنچتے ہیں۔ غرض 2 قسم کی قدرت ظاہر کرتا ہے۔ نمبر 1، اول خود نبیوں کے ہاتھ سے اپنی قدرت کا ہاتھ دکھاتا ہے۔ نمبر 2، دوسرے ایسے وقت میں جب نبی کی وفات کے بعد مشکلات کا سامنا پیدا ہو جاتا ہے اور دشمن زور میں آ جاتے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ اب کام بگڑ گیا، اور یقین کر لیتے ہیں کہ اب یہ جماعت نابود ہو جائے گی، اور خود جماعت کے لوگ بھی تردد میں پڑ جاتے ہیں اور ان کی کمریں ٹوٹ جاتی ہیں، اور کئی بدقسمت مرتد ہونے کی راہیں اختیار کر لیتے ہیں، تب خدا تعالیٰ دوسری مرتبہ اپنی زبردست قدرت ظاہر کرتا ہے اور گرتی ہوئی جماعت کو سنبھال لیتا ہے۔ پس وہ جو اخیر تک صبر کرتا ہے خدا تعالیٰ کی اس معجزہ کو دیکھتا ہے، جیسا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وقت میں ہوا، جبکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موت ایک بے وقت موت سمجھی گئی اور بہت سے بادیہ نشین نادان مرتد ہو گئے، اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مارے غم کے دیوانوں کی طرح ہو گئے۔ تب خدا تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھڑا کر کے دوبارہ اپنی قدرت کا نمونہ دکھایا اور اسلام کو نابود ہوتے ہوتے تھام لیا، اور اس وعدہ کو پورا کیا جو فرمایا تھا وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، یعنی خوف کے بعد پھر ہم ان کے پیر جما دیں گے۔ آگے حضور صاحب نے حضرت موسیٰ صاحب اور حضرت عیسیٰ صاحب کے وفات کے بعد جو ان کی امتوں میں ہوا اس کا ذکر ہے، تو اس کے بعد حضور صاحب فرماتے ہیں
سو اے عزیزو، جبکہ قدیم سے سنت اللہ یہی ہے کہ خدا تعالیٰ دو قدرتیں دکھلاتا ہے تا مخالفوں کی دو جھوٹی خوشیوں کو پامال کر کے دکھلاوے. سو اب ممکن نہیں ہے کہ خدا تعالیٰ اپنی قدیم سنت کو ترک کر دے. اس لیے تم میری اس بات سے جو میں نے تمہارے پاس بیان کی غمگین مت ہو اور تمہارے دل پریشان نہ ہو جائیں، کیونکہ تمہارے لیے دوسری قدرت کا بھی دیکھنا ضروری ہے، اور اس کا آنا تمہارے لیے بہتر ہے کیونکہ وہ دائمی ہے، جس کا سلسلہ قیامت تک منقطع نہیں ہوگا، اور وہ دوسری قدرت نہیں آ سکتی جب تک میں نہ جاؤں. لیکن جب میں جاؤں گا تو پھر خدا اس دوسری قدرت کو تمہارے لیے بھیج دے گا جو ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گی، جیسا کہ خدا کا برہین احمدیہ میں وعدہ ہے، اور وہ وعدہ میری ذات کی نسبت نہیں ہے بلکہ تمہاری نسبت وعدہ ہے. جیسا کہ خدا فرماتا ہے کہ میں اس جماعت کو جو تیرے پیرو ہیں قیامت تک دوسروں پر غلبہ دوں گا. یہاں تک ملک صفی اللہ صاحب جو ہیں وہ اپنی جو ای میل ہے جو میری طرف بھیجی گئی ہے اس میں یہ حوالہ درج کرتے ہیں الوصیت میں سے. اگلا جو ہے معاملہ، دراصل اگلے جو حصہ ہے وہیں پہ حضور صاحب نے قدرت ثانیہ کی حقیقت بیان فرمائی ہے. وہ چھوڑ دیا انہوں نے، وہ نہیں 1.5 صفحہ تقریباً آگے وہ چھوڑ گئے. میں وہ آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں تو آپ سنیے. آگے حضور صاحب لکھتے ہیں، سو ضرور ہے کہ تم پر میری جدائی کا دن آوے، اور وہ وعدہ جو میری ذات کی نسبت نہیں ہے بلکہ تمہاری نسبت وعدہ ہے، جیسا کہ خدا فرماتا ہے کہ میں اس جماعت کو جو تیرے پیرو ہیں قیامت تک دوسروں پر غلبہ دوں گا. آگے حضور صاحب لکھتے ہیں، سو ضرور ہے کہ تم پر میری جدائی کا دن آوے، تا بعد اس کے وہ دن آوے جو دائمی وعدہ کا دن ہے. وہ ہمارا خدا وعدوں کا سچا خدا اور وفادار اور صادق خدا ہے. وہ سب کچھ تمہیں دکھلائے گا جس کا اس نے وعدہ فرمایا ہے، اگرچہ یہ دن دنیا کے آخری دن ہیں اور بہت بلائیں ہیں جن کے نزول کا وقت ہے، پر ضرور ہے کہ یہ دنیا قائم رہے جب تک وہ تمام باتیں پوری نہ ہو جائیں جن کی خدا نے خبر دی. میں خدا کی طرف سے ایک قدرت کے رنگ میں ظاہر ہوا، اور میں خدا کی ایک مجسم قدرت ہوں، اور میرے بعد بعض اور وجود ہوں گے جو دوسری قدرت کا مظہر ہوں گے. سو تم خدا کی قدرت ثانی کے انتظار میں اکٹھے ہو کر دعائیں کرتے رہو، اور چاہیے کہ ہر ایک صالحین کی جماعت ہر ایک ملک میں اکٹھے ہو کر دعا میں لگے رہیں، تا دوسری قدرت آسمان سے نازل ہو اور تمہیں دکھاوے کہ تمہارا خدا ایسا قادر خدا ہے. اپنی موت کو قریب سمجھو، تم نہیں جانتے کہ کس وقت وہ گھڑی آ جائے. یہ رسالہ الوصیت روحانی حسین جلد 20 صفحات 304 تا 306 کے الفاظ ہیں حضور صاحب کے. تو میں نے آپ لوگوں کے آگے پڑھ کر سنائے ہیں. آگے میں پوائنٹ نمبر 4 پہ بات کرنا چاہتا ہوں آپ لوگوں سے. سامعین گرامی، اب سوال یہ ہے کہ حضور اسلام کی قدرت ثانیہ سے کیا مراد تھی؟ اب یہ سوال اس پہ میں بات کروں گا. حضور اسلام کے یہ جو میں نے الفاظ بھی پڑھے ہیں، بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے الفاظ سے کہ آپ کی رحلت کے بعد آپ کی قائم مقامی اور نیابت میں امامت کا جو سلسلہ شروع ہونا تھا وہی قدرت ثانیہ کے مظاہر ہوں گے. یہ حضور السلام کی یہ جو حوالہ میں نے تفصیل پڑھ کر سنایا ہے اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے. میں آپ لوگوں کو دوبارہ وہ جگہ جہاں پر یہ بظاہر لگ رہا ہے کہ حضور السلام کے بعد جو انتخابی خلافت کا سلسلہ شروع ہونا ہے وہی وہ قدرت ثانیہ کے مظاہر ہوں گے. میں اس کو دوبارہ میں حضور صاحب کے جو تفصیلی میں نے پڑھا ہے ابھی حوالہ حضور صاحب کا الوصیت، وہ میں دوبارہ وہ جگہ پڑھ کے سناتا ہوں تاکہ آپ کو اچھی طرح علم ہو جائے. حضور فرماتے ہیں، غرض 2 قسم کی قدرت ظاہر کرتا ہے. اول خود نبیوں کے ہاتھ سے اپنی قدرت کا ہاتھ دکھاتا ہے. نمبر 2 دوسرے ایسے وقت میں جب نبی کی وفات کے بعد مشکلات کا سامنا پیدا ہو جاتا ہے اور دشمن زور میں آ جاتے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ اب کام بگڑ گیا، اور یقین کر لیتے ہیں کہ اب یہ جماعت نابود ہو جائے گی، اور خود جماعت کے لوگ بھی تردد میں پڑ جاتے ہیں اور ان کی کمریں ٹوٹ جاتی ہیں اور کئی بدقسمت مرتد ہونے کی راہیں اختیار کر لیتے ہیں. تب خدا تعالیٰ دوسری مرتبہ اپنی زبردست قدرت ظاہر کرتا ہے اور گرتی ہوئی جماعت کو سنبھال لیتا ہے. پس وہ جو اخیر تک صبر کرتا ہے خدا تعالیٰ کی اس معجزہ کو دیکھتا ہے
جیسا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وقت میں ہوا، جبکہ آنسم کی موت ایک بے وقت موت سمجھی گئی اور بہت سے بادیہ نشین نادان مرتد ہو گئے، اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بارے غم کے دیوانہ کی طرح ہو گئے۔ تب خدا تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھڑا کر کے دوبارہ اپنی قدرت کا نمونہ دکھایا اور اسلام کو نابود ہوتے ہوتے تھام لیا۔ یہ الفاظ ہیں، ایک تو یہ ہیں بڑے اہم ہیں، ان سے شبہ ہوتا ہے، بظاہر لگتا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرما دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو انتخابی خلفاء کا سلسلہ یا اماموں کا ہوگا، وہی بظاہر لگتا ہے کہ وہی قدرت ثانیہ کے مظاہر ہوں گے۔ ایک یہ، دوسرا میں پڑھتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں اس لیے تم میری اس بات سے جو میں نے تمہارے پاس بیان کی غمگین مت ہو اور تمہارے دل پریشان نہ ہو جائیں، کیونکہ تمہارے لیے دوسری قدرت کا بھی دیکھنا ضروری ہے، اور اس کا آنا تمہارے لیے بہتر ہے، کیونکہ وہ دائمی ہے جس کا سلسلہ قیامت تک منقطع نہیں ہوگا، اور وہ دوسری قدرت نہیں آ سکتی جب تک میں نہ جاؤں، لیکن میں جب جاؤں گا تو پھر خدا اس دوسری قدرت کو تمہارے لیے بھیج دے گا جو ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گی۔ یہ بھی الفاظ اسلام کے ایسے ہیں جن سے شبہ لگتا ہے اور لوگوں کو کافی یہ ہو جاتا ہے کہ وہ جو انتخابی سلسلہ حضور السلام کے بعد، ان کی وفات کے بعد 40 مومنوں کے اتفاق رائے سے شروع ہونا تھا، کہ شاید اسی کو حضور السلام قدرت ثانیہ کہہ رہے ہیں، جبکہ میں بتاتا ہوں آگے اصل حقیقت کیا ہے۔ تیسری وہ الوصیت میں سے جو حضور السلام کا مفصل حوالہ پڑھا ہے، تیسرے جو الفاظ ہیں جن سے شبہ پڑتا ہے کہ شاید حضور السلام کے بعد خلافت، جو انتخابی خلافت ہے وہ جاری ہونے والی، وہی قدرت ثانیہ کے مظاہر ہوں گے، تو اس سلسلے میں تیسرا جو الفاظ ہیں رسالہ الوصیت میں جو شبہ پڑتا ہے جن سے، وہ میں پڑھ کے سناتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں میں خدا کی طرف سے ایک قدرت کے رنگ میں ظاہر ہوا، اور میں خدا کی ایک مجسم قدرت ہوں، اور میرے بعد بعض اور وجود ہوں گے جو دوسری قدرت کا مظہر ہوں گے۔ یہ شبہ، یہ حوالہ بھی، یہ الفاظ بھی اس کے یہ شبہ پیدا کرتے ہیں اور لوگوں کو یقین دیتے ہیں کہ حضور السلام کے بعد جو 40 مومنوں کے اتفاق رائے سے، جو اتفاق رائے سے امامت یا خلافت کا سلسلہ شروع ہونا تھا، لگتا ہے کہ حضور السلام کے الفاظ سے کہ شاید وہی قدرت ثانیہ کے مظاہر ہیں۔ یہ میں نے دوبارہ آپ لوگوں کو پڑھ کر سنائے ہیں حضور السلام کے الفاظ، لیکن میں آگے آپ کو بتاتا ہوں کہ اصل معاملہ کچھ اور ہے۔ حضور السلام کے بعد آپ کی جماعت میں جن لوگوں کے دلوں میں بیماری پیدا ہونی تھی، یاد رکھیں اے میرے عزیز بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، حضور السلام کے بعد آپ کی جماعت میں جن لوگوں کے دلوں میں بیماری پیدا ہونی تھی اور جن کے دل سخت ہونے تھے، ان کے ہاتھوں میں حضور السلام کی درجہ بالا تحریر سے بظاہر ایک زبردست ثبوت آ گیا کہ قدرت ثانیہ سے حضور السلام کی مراد آپ کے بعد شروع ہونے والا امامت یا خلافت کا سلسلہ ہے۔ یہ جو میں نے دوبارہ بھی پہلے حضور السلام کا مفصل میں اقتباس پڑھا ہے الوصیت کا، اور اس کے بعد میں نے بطور خاص وہ جگہ سے دوبارہ پڑھی ہیں آپ کو لوگوں کے لیے کہ جن سے شبہ ملتا ہے یا جن کو جماعتی احمدیہ میں وہ دلیل بنایا گیا ہے کہ وہ جو 40 مومنوں کے اتفاق رائے سے امامت کا سلسلہ شروع ہونے والا تھا، وہی قدرت ثانیہ کے مظاہر ہیں۔ اس کے متعلق میں نے دوبارہ پڑھ کر سنایا ہے، اور لوگوں نے انہی حضور وسلم کے الفاظ سے یہ حجت بنا لی کہ یہی جو امام ہیں حضور وسلم کے بعد آنے والے تھے، یہی قدرت ثانیہ کے مظاہر ہیں۔ دراصل بات یہ ہے کہ اے میرے عزیزو، یاد رکھیں امر واقعہ یہ ہے کہ حضور وسلم کی رحلت کے بعد شروع ہونے والا امامت اور خلافت کا سلسلہ ہرگز قدرت ثانیہ نہیں۔ میں آپ لوگوں کو اب ثبوت دوں گا اس کا۔ جن جگہ سے یا جن حضور وسلم کے الفاظ سے یہ شبہ پڑتا تھا کہ شاید یہ امام ہی یا خلفاء ہی قدرت ثانیہ کے مظاہر ہیں، وہی میں نے آپ کو بڑے صاف دلی سے، بڑے تقویٰ سے، دیانتداری سے آپ لوگوں کو آگے پڑھ کر سنا دیے ہیں، اور میں آگے بتاؤں گا، تبصرہ کروں گا حضور وسلم کے اس رسالہ الوصیت پر، جن سے یہ قطعی طور پر ثابت ہوتا ہے کہ یہ امامت جو حضور وسلم کے بعد 40 مومنوں کے اتفاق رائے سے شروع ہوئی تھی، وہ قطعاً قدرت ثانیہ نہیں تھی۔ امر واقعہ یہ ہے کہ حضور السلام کی رحلت کے بعد شروع ہونے والا امامت اور خلافت کا سلسلہ ہرگز قدرت ثانیہ نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ثانیہ سے مراد کچھ اور تھی، جس کی تفصیل خاکسار بعد میں بتائے گا،
لیکن پہلے میں حضور صاحب کی درجے بالا پڑھی گئی تحریک کا اگلا حصہ، یعنی تحریک کا اگلا حصہ اور انتہائی اہم حصہ پڑھتا ہوں یہاں پر میں۔ رسالہ الوصیت کا یہ وہ اقتباس ہے جس میں حضور صاحب نے قدرت ثانیہ کی اصل حقیقت پر سے پردہ اٹھایا تھا۔ یہ جو حصہ میں پڑھنے لگا ہوں نہ جناب ملک محمد صفی اللہ صاحب نے اپنے وہ ای میل میں درج کیا ہے، یہ 1.5 صفحہ، اور خلفاء اور مربی اگر یہ حصہ پڑھتے بھی ہیں قدرت ثانیہ کا تو اس میں سے بھی بعض فکرات وہ چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ وہ فکرات جو ہیں ان کا جو دجل ہے یا ان کا جو جھوٹ ہے ان کو بے نقاب کر دیتے ہیں، اس لیے وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ میں اب وہ الفاظ یعنی صورت الوصیت، رسالہ الوصیت کا وہ اقتباس جس میں قطعی طور پر اگر انسان کے اندر تقوی ہے اور وہ دیانتدار ہے اور وہ سچ کو تلاش کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے اس اقتباس میں جو میں پڑھوں گا اس میں قطعی طور پر پتہ اسے لگ جاتا ہے کہ قدرت ثانیہ سے کیا مراد ہے یا قدرت ثانیہ کی حقیقت کیا ہے۔ حضور فرماتے ہیں، اور چاہیے کہ جماعت کے بزرگ جو نفس پاک رکھتے ہیں میرے نام پر میرے بعد لوگوں سے بیعت لیں۔ یہاں پر حضور صاحب نے حاشیے میں کچھ لکھا ہے، وہ میں بعد میں پڑھوں گا۔ خدا تعالیٰ چاہتا ہے کہ ان تمام روحوں کو جو زمین کی متفرق آبادیوں میں آباد ہیں، کیا یورپ کیا اور کیا ایشیا، ان سب کو جو نیک فطرت رکھتے ہیں توحید کی طرف کھینچے اور اپنے بندوں کو دین واحد پر جمع کرے۔ یہی خدا تعالیٰ کا مقصد ہے جس کے لیے میں دنیا میں بھیجا گیا، سو تم اس مقصد کی پیروی کرو مگر نرمی اور اخلاق اور دعاؤں پر زور دینے سے۔ آگے حضور فرماتی ہیں، اور جب تک کوئی خدا سے روح القدس پا کر کھڑا نہ ہو سب میرے بعد مل کر کام کرو۔ یہ وہی حوالہ ہے، صفحات صرف ہیں 306 تا 307۔ اب میں حاشیہ میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ میں پڑھ کر سناتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ، حضور فرماتے ہیں، ایسے لوگوں کا انتخاب مومنوں کے اتفاق رائے پر ہوگا، پس جس شخص کی نسبت 40 مومن اتفاق کریں گے کہ وہ اس بات کے لائق ہے کہ میرے نام پر لوگوں سے بیعت لے، وہ بیعت لینے کا مجاز ہوگا، اور چاہیے کہ وہ اپنے تئیں دوسروں کے لیے نمونہ بناوے۔ یہ جو حضور صاحب نے وضاحت فرما دی بیعت لینے کے بارے میں نا، یعنی حضور نے فرمایا ہے کہ جو نفس پاک رکھتے ہیں بزرگ وہ میرے نام پر میرے بعد لوگوں سے بیعت لیں، اور یہ ان کے متعلق بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حاشیے میں یہ وضاحت فرما دی۔ آگے ان کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خدا نے مجھے خبر دی ہے کہ میں تیری جماعت کے لیے تیری ہی ذریعے سے ایک شخص کو قائم کروں گا اور اس کو اپنے قرب اور وحی سے مخصوص کروں گا، اور اس کے ذریعے سے حق ترقی کرے گا اور بہت سے لوگ سچائی کو قبول کریں گے۔ سو ان دونوں کے منتظر رہو، اور تمہیں یاد رہے کہ ہر ایک کی شناخت اس کے وقت میں ہوتی ہے، اور قبل از وقت ممکن ہے کہ وہ معمولی انسان دکھائی دے یا بعض دھوکہ دینے والے خیالات کی وجہ سے قابل اعتراض ٹھہرے، جیسا کہ قبل از وقت ایک کامل انسان بننے والا بھی پیٹ میں صرف ایک نطفہ یا حلقہ ہوتا ہے۔ یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اقتباس ہے، یہاں پر آ کر انہوں نے قدرت ثانیہ کی حقیقت کے متعلق جو بات کرنی تھی وہ کہہ دی۔ آگے پھر دوسری باتیں حضور صاحب نے رسالہ الوصیت میں فرمائی ہیں۔ قدرت ثانیہ کے متعلق یہاں تک انہوں نے فرما دیا۔ یہ جو آخری اقتباس ہے حضور صاحب کا رسالہ الوصیت میں، اس میں قطعی طور پر حضور صاحب نے اپنے جو ہے قدرت ثانیہ کی حقیقت اس کے متعلق وضاحت فرما دی ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں میں تقوی ہے، لیکن جن کے دلوں میں بیماری پیدا ہونی تھی یا جن کے دل ٹیڑھے ہیں اور سخت ہیں، انہیں اس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نفاذ سے آج تک کوئی فائدہ نہ ہوا اور وہ اپنی گمراہیوں میں بھٹکے رہے۔ یہ اچھا، آگے میں پوائنٹ نمبر 5 کی طرف آتا ہوں کہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درج والا جو میں نے ابھی اقتباس پڑھا ہے، اس میں قدرت ثانیہ کی حقیقت کامل طور پر ظاہر ہے۔ حضور صاحب نے اپنے بعد 2 سلسلوں کا ذکر فرمایا ہے، یعنی اس آخری جو ہے نا اقتباس حضور صاحب کا الوصیت میں سے میں نے جو پڑھا ہے، 2 سلسلوں کا ذکر فرمایا ہے۔ نمبر 1 خلافت راشدہ یا انتخابی خلافت، نمبر 2 الہامی خلافت الی منہاج نبوت یا مجددیت۔ اب ان دونوں سلسلوں میں قدرت ثانیہ کا دائمی اور غیر منقطع سلسلہ کون سا ہے؟
حضور اسلام کی رحلت کے بعد آپ کے فرمان کے مطابق جس انسان کو 40 متقیوں نے اتفاق رائے سے حضور اسلام کی بیعت لینے کے لیے منتخب کرنا تھا، اسی امامت یا خلافت کے سلسلہ کو جماعت احمدیہ قادیان کے خاندانی خلیفے، علماء اور دیگر ارباب و اختیار قدرت ثانیہ سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ قطعی طور پر غلط ہے اور اس کی درج ذیل وجوہات ہیں اور دلائل ہیں۔ اب میں یہ جو لوگ سمجھتے ہیں نا کہ حضور اسلام نے 40 مومنوں سے فرمایا کہ جس آدمی پر وہ اتفاق کر لیں وہ میرے نام پر بیعت لائے، یعنی یہ امامت انتخابی جو تھی یا خلافت یہی قدرت ثانیہ ہے، یہ قطعاً قدرت ثانیہ نہیں ہے۔ اور اس کی ثبوت کے طور پر اب میں جو باتیں کروں گا، جو میں دلائل دوں گا، وجوہات پیش کروں گا، وہ اسی سلسلے میں ہوں گی کہ قطعاً جو ہے انتخابی خلافت یا امامت یہ قطعاً قدرت ثانیہ نہیں ہے۔ نمبر 1، اولاً خاکسر عرض کرتا ہے کہ اگر 40 مومنوں کے انتخاب سے شروع ہونے والا امامت کا سلسلہ ہی قدرت ثانیہ ہوتا تو پھر حضور اسلام اس سلسلے کا ذکر فرما کر اپنی بات کو ختم کر دیتے۔ یعنی حضور اسلام نے حاشیے میں فرمایا نا کہ ایسے لوگوں کا انتخاب مومنوں کے اتفاق رائے پر ہوگا، پس جس شخص کی نسبت 40 مومن اتفاق کریں گے کہ وہ اس بات کے لائق ہے کہ میرے نام پر لوگوں سے بیعت لے، وہ بیعت لینے کا مجاز ہوگا اور چاہیے کہ وہ اپنے تئیں دوسروں کے لیے نمونہ بناوے۔ اگر یہ 40 مومنوں کے اتفاق سے کھڑا ہونے والا انسان وہی قدرت ثانیہ کا مظہر تھا تو حضور صاحب یہاں تک فرما کر حاشیے کو بند کر دیتے۔ آگے جو انہوں نے فرمایا خدا نے مجھے خبر دی جائے، یہ نہ لکھتے۔ اسی طرح شروع میں اقتباس جو ہے، اور چاہیے کہ جماعت کے بزرگ جو نفس پاک رکھتے ہیں میرے نام پر میرے بعد لوگوں سے بیعت لیں، یہاں پر فرما کر حضور صاحب اگلی بات جو کرتے ہیں اس میں آگے جا کر فرماتے ہیں کہ مگر نرمی اور اخلاق اور دعاؤں پر زور دینے سے، یہاں پر ختم کر دیتے۔ مگر حضور صاحب نے ختم نہیں کیا، آخر پہ لکھا ہے، فرمایا آپ لکھتے ہیں کہ اور جب تک کوئی خدا سے روح القدس پا کر کھڑا نہ ہو سب میرے بعد مل کر کام کرو۔ اچھا، اب میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ خاکسر عرض کرتا ہے کہ اگر 40 مومنوں کے انتخاب سے شروع ہونے والا امامت کا سلسلہ ہی قدرت ثانیہ ہوتا تو پھر حضور صاحب اس سلسلے کا ذکر فرما کر اپنی بات کو ختم کر دیتے، کیونکہ آگے کچھ لکھنے کی اب کوئی انہیں ضرورت نہیں تھی، کیونکہ قادیانیوں کے بقول قدرت ثانیہ کا تو ذکر ہو چکا تھا، جس کو وہ ذکر کہہ رہے ہیں، یعنی قادیانی خلیفے اور ان کے مربی مولوی اور ارباب و اختیار جس امامت کو خلافت کو کہہ رہے ہیں قدرت ثانیہ، اس کا تو حضور صاحب نے ذکر کر دیا تھا۔ اس کے بعد حضور صاحب نے اپنا بیان ختم نہیں کیا فرمایا۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ 40 مومنوں کے انتخاب سے شروع ہونے والی امامت یا خلافت کا ذکر کرنے کے بعد حضور صاحب نے اپنے اقتباس کے آخر میں بھی اور اقتباس کے حاشیہ میں بھی دونوں جگہ پر روح القدس پا کر کھڑے ہونے والے ایک شخص کا ذکر فرمایا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کوئی قادیانی خلیفہ یا کوئی مولوی یا ملک محمد صفی اللہ خان صاحب کیا میرے متذکرہ بالا سوال کا جواب دے سکتا ہے کہ جب حضور صاحب نے اس حوالہ میں وہ لوگ جن کو 40 مومنوں نے کھڑا اتفاق کرنا تھا بیعت لینے کے لیے، حضور نے اس کی وضاحت فرما دی۔ اب اگر یہی شخص یا آئندہ اس قسم کے امام بننے والے ہی قدرت ثانیہ کے مظاہر تھے تو حضور صاحب نے ان کا ذکر فرما کر انتخابی خلافت کا، امامت کا آگے کیوں لکھا ہے؟ پھر اوپر لکھ دیا کہ اور جب تک کوئی خدا سے روح القدس پا کر کھڑا نہ ہو سب میرے بعد مل کر کام کرو، اس کی کیا ضرورت تھی حضور صاحب کو لکھنے کی؟ اور حاشیے میں لکھ دیا خدا نے مجھے خبر دیا ہے کہ میں تیری ضروریت کے لیے، تیری جماعت کے لیے تیری ہی ضرورت سے ایک شخص کو قائم کروں گا اور اس کو اپنے قرب اور وحی سے مخصوص کروں گا اور اس کے ذریعے سے حق ترقی کرے گا اور بہت سے لوگ سچائی کو قبول کر لیں گے۔ اس انسان کے متعلق ذکر کرنے کی حضور کو پھر کیا ضرورت تھی اگر وہ 40 انسانوں کے اتفاق رائے سے کھڑا ہونے والا شخص ہی قدرت ثانیہ کا مظہر تھا؟ یہ میرا سوال ہے، اگر کوئی جواب دے سکے تو مجھے دے۔ اچھا، دوسری میں دلیل جو دیتا ہوں اس سلسلے میں یا جو وجہ ہے کہ انتخابی خلافت یا امامت قطعاً قدرت ثانیہ ہے، وہ یہ ہے
حضور اسلام کی رحلت کے بعد 40 مومنوں کے انتخاب سے مرز وجود میں آنے والی امامت اگر قدرت ثانیہ تھی اور اس کا سلسلہ دائمی اور تا قیامت غیر منقطع ہونا تھا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضور اسلام پر درج ذیل الہامی کلام میں ایک ذکی غلام یعنی مسلم موعود اور مسیح عیسیٰ ابن مریم کی بشارتیں کیوں نازل فرمائی تھیں؟ یہ میرا دوسرا وجوہ ہے، میں بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو. اور اسیروں کو رستگاری دلانے کی خبر کیوں دی تھی اللہ تعالیٰ نے حضور اسلام کو؟ وہ پیش گوئی مسلم موعود تفصیلی پیش گوئی ہے، میں یہاں پر اس کا تفصیلی نہیں پڑھتا. اس کا آغاز اس طرح ہوتا ہے کہ میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں اسی کے موافق جو تو نے مجھ سے مانگا. یہ رحمت کا نشان جو ہے، اور اگر یہ انتخابی خلافت و امامت ہوتی قدرت ثانیہ تو اس انسان کا قطعاً اللہ تعالیٰ اس کی قطعاً خبر نہ دیتا حضور السلام کو. دوسرا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پھر وہی سوال ہے میرا کہ اگر وہ انتخابی خلافت یا امامت قدرت ثانیہ تھی تو پھر حضور السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک اور خبر دی. حضور السلام محمدی مریم بھی ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس اپنی محمدی مریم کو مخاطب کر کے فرمایا تھا، یہ درگاہ خدا مردے بصد اعزاز می آید، مبارک بادت اے مریم کہ عیسیٰ باز می آید. یہ تذکرہ صفحہ 284 پہ یہ الہامی شعر ہے. خدا کی درگاہ سے ایک مرد بڑے اعزاز کے ساتھ آتا ہے، اے مریم تجھے مبارک ہو کہ عیسیٰ دوبارہ آتا ہے. پھر میرا وہی سوال ہے کہ اگر حضور السلام کی وفات کے بعد 40 مومنوں کے اتفاق رائے سے کھڑا ہونے والا شخص، خلیفہ یا امام جو بھی ان کو نام دے لیں، اگر وہ قدرت ثانیہ کا مظہر تھا تو اللہ تعالیٰ محمدی مریم کو یہ بشارتیں کیوں دے رہا ہے؟ عیسیٰ مسیح کی کیوں دے رہا تھا؟ یہ کیا تھا؟ تیسری وجہ میں بتاتا ہوں اسی سلسلے میں. حضور السلام کے بعد 40 مومنوں کے اتفاق رائے سے شروع ہونے والی امامت اگر قدرت ثانیہ تھی تو حضور السلام نے اپنے بعد اپنی جماعت کو ایک مسیح عیسیٰ ابن مریم کی بشارت کیوں دی تھی؟ جس کا جیسا کہ آپ سام فرماتے ہیں، میں یہاں پر 3 اقتباس پڑھ کر سناتا ہوں کیونکہ آپ کا لٹریچر تو بھرا پڑا ہے اس انسان کی جو خبریں ہیں بشارتیں ہیں اس کے سلسلے میں. تو میں صرف 3 آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں. حضور فرماتے ہیں بالآخر ہم یہ بھی ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ ہمیں اس سے انکار نہیں کہ ہمارے بعد کوئی اور بھی مسیح کا مسیح بن کر آوے، کیونکہ نبیوں کے مسیح دنیا میں آتے رہتے ہیں، بلکہ خدا تعالیٰ نے ایک قطعی اور یقینی پیش گوئی میرے پر ظاہر کر رکھا ہے کہ میری ہی ذریعے سے ایک شخص پیدا ہوگا جس کو کئی باتوں میں مسیح سے مشابہت ہوگی. وہ آسمان سے اترے گا اور زمین والوں کی راہ سیدھی کر دے گا. وہ اسیروں کو رستگاری بخشے گا اور ان کو جو شبہات کی زنجیروں میں مقید ہیں رہائی دے گا. فرزند دل بند گرامی ہے جن مظہر الحق والا کا عن اللہ نزلہ من السماء. ازالہ ہم روحانی خزان جلد نمبر 3 صفحہ 179 تا 80. یہ حوالہ جو حضور وسلم کا پڑھا یہ بتا رہا ہے کہ وہ جو حضور وسلم کے وفات کے بعد 40 مومنوں کے اتفاق رائے سے کھڑا ہونے والا شخص تھا وہ قدرت ثانیہ نہیں تھا، کیونکہ اگر وہ تھا تو یہ جو بشارتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بے معنی بن جاتی ہیں. دوسرا اقتباس پڑھتا ہوں. حضور فرماتے ہیں اس مسیح کو بھی یاد رکھو جو اس عاجز کی ذریت میں سے ہے، جس کا نام ابن مریم بھی رکھا گیا ہے کیونکہ اس عاجز کو براہین میں مریم کے نام سے بھی پکارا ہے. یہ بھی ازالہ و ہام روحانی خزان جلد 3 صفحہ 318 پہ حوالہ ہے. یہ بھی خبر بتا رہی ہے مسیح ابن مریم ہے. اس کی غرض و قید کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ نے کس لیے اس کی بشارت دی تھی اپنے برگزیدہ بندے کو، اپنی محمدی مریم کو کس لیے بشارت دی تھی؟ اگر ان لوگوں نے ہی 40 مومنوں سے کھڑے ہونے والے شخص نے ہی وہ شخص ہی قدرت ثانیہ تھا تو یہ کس کے لیے پھر اس شخص نے کس لیے آنا تھا؟ تیسرا ایک بات سنیے. اور 7واں ہزار ہدایت کا ہے جس میں ہم موجود ہیں، کیونکہ یہ آخری ہزار ہے اس لیے ضرور تھا کہ امام آخر الزماں اس کے سر پر پیدا ہو، اور اس کے بعد کوئی امام نہیں اور نہ کوئی مسیح مگر وہ جو اس کے لیے بطور ذل کے ہو. دیکھو یہ الفاظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اب آگے ہیں. یہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اماموں کا بھی ذکر فرما رہے ہیں اور مسیح کا بھی ذکر فرما رہے ہیں. اگر امام 40 مومنوں کے اتفاق رائے سے کھڑے ہونے والے امام ہی قدرت ثانیہ تھے تو یہ مسیح کس لیے؟ اس کی خبر کیوں اللہ نے دی ہے حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کو، اور حضرت مرزا صاحب علیہ السلام نے اپنے پیروکار کو کیوں خبر دی تھی؟ یہ کیا تھا؟ آگے حضور فرماتے ہیں کیونکہ اس ہزار میں اب دنیا کی عمر کا خاتمہ ہے جس پر تمام نبیوں نے شہادت دی ہے، اور یہ امام جو خدا تعالیٰ کی طرف سے مسیح موعود کہلاتا ہے وہ مجدد صدی بھی ہے اور مجدد الف آخر بھی. لیکچر سیالکوٹ
روحانی حسین جلد 20 صفحہ نمبر 208 پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ دیکھے جا سکتے ہیں۔ قادیانی خلیفہ یا کوئی قادیانی مولوی یا ملک محمد صفی اللہ خان صاحب، کیا میرے اس متذکرہ بلا یہ سوال میں اٹھاتا ہوں، کیا ان کے پاس اس کا کوئی جواب ہے؟ ہرگز نہیں ہے۔ وہ قیامت تک اس بات کا جواب نہیں دے سکتے۔ چوتھا جو وجہ ہے یا دلیل ہے وہ میں آپ کے آگے رکھتا ہوں کہ حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کو مورخہ 9 اپریل 1907 کو ایک الہام ہوا تھا، یعنی بلائے دمشق۔ واضح رہے کہ اس الہام میں دمشقی بلا یعنی یزیدی ملوکیت سے ملتی جلتی کسی بلا کی خبر دی گئی ہے۔ اگر حضور صاحب کے بعد مرز وجود میں آنے والی انتخابی خلافت قدرت ثانیہ تھی اور اس کا سلسلہ دائمی اور قیامت تک غیر منقطع تھا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ ملہم کو بلائے دمشق کی خبر کیوں دی تھی؟ یہ مصیبت کیا تھی؟ اس کی دینے کی کیا ضرورت تھی؟ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد تو پھر تا قیامت تو کوئی نہ کوئی قدرت ثانی کا مظہر جماعت احمدیہ میں موجود تھا، تو یہ ضرورت ہی نہیں تھی۔ اس کے ہوتے ہوئے قدرت ثانیہ کے ہوتے ہوئے مظہر کے ہوتے ہوئے جماعت احمدیہ میں کیا بگاڑ ہو سکتا تھا؟ لیکن یہ بلائے دمشق کا جو خبر ہے اپنے بندے کو اللہ تعالیٰ نے دی، یہ بتا رہی ہے کہ وہ جو انتخابی خلفاء ہیں یا جو 40 مومنوں کے اتفاق رائے سے وہ نہ وہ قدرت ثانیہ ہیں اور نہ ان کے ہوتے ہوئے جماعت احمدیہ میں غلط عقائد جو ہیں ان کی روک تھام ہو سکتی تھی۔ آگے میں 5واں جو ثبوت ہے، جو دلیل ہے اس سلسلے کے بارے میں کہ وہ جو ہے نا انتخابی خلفاء حضرت مسیح موعود وسلم کے بعد شروع آنے والے وہ قدرت ثانیہ نہیں تھی۔ وہ 5واں میں ثبوت آپ لوگوں کے آگے رکھتا ہوں۔ قدرت ثانیہ کے لیے اجتماعی دعا، اس کا عنوان ہے۔ حضرت میر ناصر نواب صاحب نے حضرت خلیفہ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں عرض کیا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے قدرت ثانیہ کے ظہور کے لیے ہر ملک میں اکٹھے ہو کر اجتماعی دعا کرنے کا ارشاد فرمایا۔ چنانچہ حضرت خلیفہ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مولوی محمد علی صاحب کو حکم دیا کہ وہ اخبارات میں اجتماعی دعا کی تحریک شائع کریں۔ چنانچہ انہوں نے اس کی تعمیل میں اعلان شائع کر دیا۔ قادیان میں حضرت میر صاحب ایک عرصہ تک مسجد مبارک میں یہ اجتماعی دعا کراتے رہے۔ تاریخ احمدیت جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 212۔ حضرت بانی جماعت علیہ السلام کی اولاد جو 1914 سے خلافت کے نام پر احمدیوں پر مسلط ہے۔ نمبر 1، یہ لوگ اب اپنی نام نہاد خلافت کو قدرت ثانیہ کہتے ہیں، جبکہ پہلے احمدی خلیفہ راشد حضرت خلیفۃ المسیح اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ لوگ قدرت ثانیہ کے نزول کے لیے دعائیں کرواتے رہے تھے۔ سامعین اس کو یاد رکھیں۔ نمبر 2، حضور صاحب کے بعد 40 مومنوں کی اجتماعی رائے سے مرز وجود میں آنے والی خلافت اگر قدرت ثانیہ تھی تو ان لوگوں یعنی حضرت بانی جماعت علیہ السلام کی اولاد اور حضور صاحب کے رشتہ داروں نے حضرت خلیفۃ المسیح اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قدرت ثانیہ کا مظہر کیوں تسلیم نہیں کیا تھا؟ ان سے دعائیں کیوں کروا رہے تھے؟ اگر یہ انتخابی خلفاء یا امامت کا سلسلہ ہی قدرت ثانیہ تھا تو پھر قدرت ثانیہ کا پہلا مظہر تو جماعت احمدیہ کے آگے صاحب کے بیٹھا ہوا تھا، حضرت مولانا نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں۔ تو یہ لوگ حضور صاحب کی اولاد اور حضور صاحب کے رشتہ دار ان سے پھر قدرت ثانیہ کے دعائیں کیوں کروا رہے تھے؟ نمبر 3، حضرت خلیفۃ المسیح اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد جب ان لوگوں نے خلافت احمدیہ پر قبضہ کر لیا، یعنی حضور صاحب کی اولاد اور حضور صاحب کے رشتہ داروں نے قبضہ کر لیا، تو پھر اپنی ملوکیت کو قدرت ثانیہ ثابت کرنے کے لیے حضرت خلیفۃ المسیح اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتخاب کی جگہ پر ظہور قدرت ثانیہ کا بورڈ لگانے کا ڈرامہ ان لوگوں نے کیوں رچایا تھا؟ ان کی زندگی میں کیوں نہیں وہ بورڈ لگایا تھا؟ کیا ملک محمد صفی اللہ خان صاحب میرے ان تینوں سوالوں کا جواب دے سکتا ہے؟ یہ کیوں ہوا تھا پھر؟ اگر یہ قدرت ثانیہ تھی جس کو آپ کہہ رہے ہیں اپنی ای میل میں، تو یہ کیوں ہوا تھا کام؟ ساتویں میں ایک دلیل اور وجہ آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہوں۔
اس کے لیے کہ قدرت ثانیہ جو ہے وہ انتخابی خلافت قطعا نہیں ہے۔ حضرت مہدی و مسیح موسم اپنے شاگرد حضرت مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بزرگی کے متعلق فرماتے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں حضور صاحب؟ میں رات دن خدا تعالیٰ کے حضور چلاتا اور عرض کرتا تھا کہ اے میرے رب، میرا کون ناصر و مددگار ہے؟ میں تنہا ہوں، اور جب دعا کا ہاتھ پہ در پہ اٹھا اور فضائے آسمانی میری دعاؤں سے بھر گئی، تو اللہ تعالیٰ نے میری عاجزی اور دعا کو شرف قبولیت بخشا، اور رب العالمین کی رحمت نے جوش مارا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک مخلص صدیق عطا فرمایا۔ اس کا نام اس کی نورانی صفات کی طرح نور الدین ہے۔ جب وہ میرے پاس آ کر مجھ سے ملا تو میں نے اسے اپنے رب کی آیتوں میں سے ایک آیت پایا، اور مجھے یقین ہو گیا کہ یہ میری اس دعا کا نتیجہ ہے جو میں ہمیشہ کیا کرتا تھا، اور میری فراست نے مجھے بتایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے منتخب بندوں میں سے ہے۔ یہ جو الفاظ میں نے پڑھے ہیں یہ آئینہ کمالات میں حضور صاحب نے لکھے ہیں، روحانی خزائن جلد 5 صفحہ 581 تا 583۔ یہ ترجمہ جو کیا ہے اکبر شاہ خان مرتبہ جو ہے نا، مرکات یقین فی حیات نور الدین صفحہ 1 سے 2 مرتبہ ہیں اکبر شاہ خان نجیب آبادی، انہوں نے کیا ہوا ہے۔ یہ وہاں سے آپ پڑھ سکتے ہیں ان الفاظ کو۔ تو آگے میں دوسری بات اس سلسلے میں، یا جو ساتویں میں دلیل دے رہا ہوں، وجود دے رہا ہوں اس کے لیے کہ وہ جو 40 مومنوں کے اتفاق رائے سے امامت کا سلسلہ شروع ہونا تھا وہ قدرت ثانیہ نہیں تھا۔ دوسری میں وجود بتاتا ہوں یہاں پہ کہ حضرت بانی جماعت اسلام اپنے منظوم کلام میں اسی شخص یعنی حضرت مولانا نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق یوں ارشاد فرماتے ہیں: چے خوش بودے اگر یک زے امت نور دین بودے، ہمیں بودے اگر ہر دل پر از نور یقین بودے۔ حضور فرماتے ہیں کیا ہی اچھا ہو اگر قوم کا ہر فرد نور دین بن جائے، مگر یہ تو تب ہی ہو سکتا ہے کہ ہر دل یقین کے نور سے بھر جائے۔ عزیزان گرامی، حضرت مہدی و مسیح موسم نے حضرت مولوی صاحب کو اپنی قائم کردہ صدر انجمن احمدیہ کا صدر مقرر فرمایا تھا۔ حضور اسلام کی وفات کے بعد صدر انجمن احمدیہ کے جملہ ممبران اور افراد جماعت نے متفقہ طور پر حضرت مولانا نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفۃ المسیح اول منتخب فرما لیا۔ آپ ایک جید عالم تھے، آپ ایک جید عالم تو پہلے ہی تھے، اور اوپر سے اپنے آقا کی تربیت نے آپ کو دینی علم میں یکتا بنا دیا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1 دسمبر 1912 کے درس قرآن کریم میں فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں کہ 30 برس کے بعد انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ مجدد یعنی موعود قدرت ثانیہ ظاہر ہوگا۔ حیات نور صفحہ 404، مؤلف شیخ عبدالقادر مرحوم سابق سوداگر مل۔ میرا جناب ملک محمد صفی اللہ خان صاحب سے گزارش ہے میری کہ حضور اسلام کے بعد 40 مومنوں کے اتفاق کے رائے سے مرز وجود میں آنے والی انتخابی امامت یا خلافت اگر قدرت ثانیہ تھی تو پھر صدیق احمدیت اور جماعت احمدیہ کے پہلے خلیفہ راشد کو اس حقیقت کا پتہ کیوں نہ چلا؟ میں نے بتا دیا ہے کہ حضور صاحب نے جو تعریفیں کی ہیں اس انسان کے متعلق، اس کو صدیق احمدیت قرار دیا، اللہ کی آیتوں میں سے ایک آیت قرار دیا، اور اللہ کے منتخب بندوں میں سے ایک بندہ قرار دیا۔ اگر یہ قدرت ثانیہ تھی امامت شروع ہونے والی حضور اسلام کے بعد، بلکہ اس کی امامت کے پہلے امام تو وہ خود وہی تھے، ان کو پھر کیوں نہ پتہ لگا کہ میں خود ہی قدرت ثانیہ کا مظہر ہوں؟ کیوں نہ پتہ لگا اتنے بڑے عالم کو؟ آپ نے قدرت ثانیہ کے مظہر اول ہونے کا کبھی دعویٰ نہیں کیا تھا، بلکہ آپ قدرت ثانیہ کے نزول کے لیے دعائیں کرتے رہے ہیں جماعت احمدیہ کے افراد کے ساتھ مل کر۔ اور پھر مزید برآں آپ نے دسمبر 1912 میں فرما دیا کہ 30 برس کے بعد انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ مجدد یعنی موعود قدرت ثانیہ ظاہر ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی امامت اور اپنی خلافت کو، یا جو حضور صاحب کے بعد 40 مومنوں کے اتفاق کے رائے سے حضور صاحب کے فرمان کے مطابق شروع ہونے والی امامت یا خلافت تھی، اس کو وہ قطعاً قدرت ثانیہ نہیں سمجھتے تھے، نہ انہوں نے زندگی میں کوئی دعویٰ کیا تھا، بلکہ انہوں نے فرمایا تھا کہ 30 سال کے بعد مجھے امید ہے کہ مجدد یعنی موعود قدرت ثانیہ ظاہر ہوگا۔ تو یہ لوگ جو دن رات یہ بولتے ہیں
اور لوگوں کو دماغ میں ڈالتے ہیں چیزیں کہ قدرت ثانیہ، انتخابی خلافت، یہ سب ان لوگوں کو فکر کرنا چاہیے کہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں۔ آگے میں اس سلسلے میں وہ جو دلائل دے رہا ہوں، 7ویں دلیل جو ہے سابعاً، وہ اس کے مطابق لکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے عظیم نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو درج ذیل بشارت عطا فرمائی تھی۔ آپ سسم فرماتے ہیں، وہ عربی بات میں چھوڑتا ہوں، آپ فرماتے ہیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ امت ہرگز ہلاک نہیں ہو سکتی جس کے شروع میں اور آخر پہ عیسیٰ بن مریم اور درمیان میں مہدی ہوں گے۔ یہ جو حدیث ہے اس کا حوالہ ہے کنز الاعمال جامع الصغیر بحوالہ اولڈ ایڈیشن حدیقۃ الصالحین صفحہ نمبر 402 میں۔ ترجمہ میں نے آپ لوگوں کو پڑھ دیا ہے۔ آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور حدیث ہے، ان کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں، وہ ان جعفر سے ہے، جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، وہ میں اردو پڑھتا ہوں اس کا ترجمہ عربی عبارت کا، اور یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دوسری روایت ہے، مشکاہ شریف جلد 3 صفحہ 293 پر آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں۔ جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے، انہوں نے اپنے دادا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم خوش ہو اور خوش ہو وہ امت کیسے ہلاک ہو جس کے اول میں ہوں، مہدی اس کے وسط میں اور مسیح اس کے آخر میں ہے، لیکن اس کے درمیان ایک کثر و جماعت ہوگی، ان کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں اور میرا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ یہ جو آسم کی یہ جو حدیثیں ہیں دو جو میں نے آپ پڑھ کر سنائی ہیں، ان سے 3 باتیں پیدا ہوتی ہیں، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کیا پیدا ہوتی ہیں۔ نمبر 1، حضرت مہدی و مسیح موسم کی رحلت کے بعد 40 مومنوں کے انتخاب سے شروع ہونے والی انتخابی خلافت احمدیہ اگر قدرت ثانیہ تھی اور یہ دائمی اور تا قیامت غیر منقطع بھی تھی، تو حضرت بانی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم جو مخبر صادق تھے، آپ نے اپنی امت کو مہدی موعود کے بعد مسیح عیسیٰ ابن مریم کے نزول کی بشارت کیوں دی تھی؟ یہ ان لوگوں کے لیے جو انتخابی امامت یا خلافت کو جھوٹے طور پر قدرت ثانیہ بناتے پھر رہے ہیں، ان کے لیے یہ سوال ہے، ثابت کریں اس بات کا، دلیل دیں وہ کہ آسم نے یہ بشارتیں کیوں دی تھی ابن مریم کی حضرت مہدی السلام کے بعد، کیونکہ حضرت مہدی السلام کے بعد تو وہ خلافت شروع ہو جانی تھی قدرت ثانیہ آپ لوگوں کے بقول۔ دوسری بات، خلافت احمدیہ میں قدرت ثانیہ کے مظہر ہوتے ہوئے، یعنی اگر یہ لوگ حق سچے ہیں، حق پر ہیں، اور اگر یہ لوگ یعنی انتخابی امامت ہی قدرت ثانیہ ہے، تو اس سلسلے میں کہتا ہوں کہ قدرت خلافت احمدیہ یا امامت احمدیہ میں قدرت ثانیہ کے مظہر ہوتے ہوئے مسیح ابن مریم نے نزول فرما کر کیا کرنا تھا؟ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یا تو احمدی انتخابی خلافت قدرت ثانیہ نہیں ہے، اور یا پھر حضرت مہدی و مسیح موعود السلام کے بعد مسیح ابن مریم کے نزول کی بشارت غلط ہے۔ میں قادیانی حضرات سے کہتا ہوں، ان کے خلفاء سے بھی، ان کے مربیوں سے بھی کہتا ہوں، اور جناب بطور خاص ملک محمد صفی اللہ خان صاحب سے بھی کہتا ہوں، تم لوگ غلط ہو سکتے ہو، تمہیں کسی بات میں غلطی لگ سکتی ہے، لیکن بانی اسلام اور مخبر صادق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بات ہے، جو سچی روایت ہے، اس میں کوئی غلطی نہیں ہو سکتی۔ اب اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو جناب ملک محمد صفی اللہ خان صاحب یا کوئی قادیانی مولوی یا قادیانی خلیفہ میری ان باتوں کا جواب دے۔ 8ویں میں جو دلیل آپ کے لوگوں کو رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو امامت ہے وہ قطعاً قدرت ثانیہ نہیں، وہ یہ ہے، امت محمدیہ میں آن حسن کی رحلت کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شروع ہونے والی انتخابی خلافت راشدہ اگر قدرت ثانیہ ہوتی، اگر قدرت ثانیہ ہونے کے ناطے دائمی اور تا قیامت غیر منقطع تھی، تو پھر 30 سال کے مختصر عرصہ میں اس کا خاتمہ کیوں ہو گیا؟ نمبر 2، اگر محمدی انتخابی خلافت راشدہ قدرت ثانیہ اور دائمی خلافت ثابت نہ ہو سکی، تو پھر مسیح مصطفیٰ حضرت مرزا غلام الاسلام کی رحلت کے بعد حضرت خلیفۃ المسیح اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے 40 مومنوں کے انتخاب سے شروع ہونے والی انتخابی احمدی انتخابی خلافت راشدہ قدرت ثانیہ اور دائمی کیوں کر ہو سکتی ہے؟ یہ کس طرح ہو سکتی ہے؟ ہو ہی نہیں سکتی۔ جب محمدیت میں یہ انتخابی خلافت نہ قدرت ثانیہ ثابت ہو سکی،
اور نہ یہ دائمی ثابت ہو سکی، تو پھر عاصم کے جو غلام تھا مسیح مصطفیٰ، اس کی بعد جو شروع ہونے والی یہ انتخابی خلافتی یا امامتی، یہ کیسے قدرت ثانیہ اور دائمی کیسے ثابت ہو سکتی ہے یا کیسے ہو سکتی تھی؟ اور اگر ہو سکتی ہے تو پھر یہ ذمہ داری ہے جناب ملک محمد صفی اللہ خان صاحب کی یا قادیانی مولویوں کی کہ میدان میں آ کے اس کا جواب دیں، ثابت کریں اس کو۔ نویں جو میں آپ لوگوں کے آگے وہ وجہ یا دلیل پیش کر رہا ہوں، خلیفہ رابع صاحب 27 اگست 1993 کے خطبہ جمعہ میں فرماتے ہیں، اگر کوئی تجدید کی ضرورت پڑتی ہے تو ہمیشہ انقطاع کے بعد پڑا کرتی ہے، اور دراصل تجدید کے وعدے میں خلافت راشدہ کی دردناک انقطاع کی خبر بھی دی گئی ہے۔ یہ میں پچھلے خطبہ جمعہ میں تفصیل سے اس پر میں روشنی ڈال چکا ہوں، لیکن چونکہ یہ ملک صاحب نے میری طرف بھی یہ ای میل بھیجی ہے اور بڑے موٹے موٹے لفظوں میں انہوں نے لکھا ہے کہ حضور السلام کے بعد شروع ہونے والی جو خلافت تھی وہی قدرت ثانیہ ہے اور وہی دائمی اور وہی قیامت تک غیر منقطع ہے وغیرہ وغیرہ۔ میں اس لیے دوبارہ ان باتوں پر احباب جماعت کے آگے اپنی گزارشات پیش کر رہا ہوں۔ میں جناب ملک محمد صفی اللہ خان صاحب سے سوال کرتا ہوں کہ اگر تجدید کے متعلق حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وعدہ ان اللہ یبعث لہذہ الامت علی راس کل مئۃ سنۃ من یجدد لہا دینہا، یہ روایت ابو داؤد کتاب الملاحم میں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس امت کے لیے ہر صدی کے سر پر ایک شخص کو مبعوث فرمائے گا جو اس کے دین کی تجدید کرتا رہے گا۔ یعنی عاصم کا یہ وعدہ ہے تجدید کے متعلق۔ میرا سوال یہاں پر یہ ہے کہ اگر تجدید کے متعلق عاصم کے وعدہ میں محمدی خلافت راشدہ کے دردناک انقطاع کی خبر موجود تھی، تو پھر عاصم نے مہدی و مسیح موعود السلام اور مسیح عیسیٰ ابن مریم کی بشارت اور مسیح مصطفیٰ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی ذکی غلام اور عیسیٰ مسیح کی بشارتوں میں 40 مومنوں کے انتخاب سے شروع ہونے والی احمدی انتخابی خلافت راشدہ کی دردناک انتقال کی خبر کیوں موجود نہیں ہے؟ یقیناً موجود ہے۔ اس بندے کی بشارتیں بتا رہی ہیں کہ حضرت مرزا صاحب کے بعد شروع ہونے والی وہ جو امامت ہے اس نے ختم ہو جانا ہے، وہ اس نے ہلاک ہو جانا ہے۔ 10ویں جو میں وجہ اور دلیل پیش کر رہا ہوں اس سلسلے میں اس واسطے وہ یہ ہے کہ محمدی خلفائے راشدین میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ تینوں خلفائے راشدین کون؟ حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین شہید ہوئے تھے۔ ان تینوں شہید خلفائے راشدین میں سے کسی کی بھی قطع وطین نہیں ہوئی تھی، یہ یاد رکھیں۔ میرا جناب ملک محمد صفی اللہ خان صاحب سے سوال ہے کہ مسیح مصطفیٰ حضرت مہدی و مسیح موسم کی قائم کردہ صدر انجمن احمدیہ کی شکل میں مجلس انتخاب کو رد کر کے خلیفہ ثانی بننے والا مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب اگر باقی قدرت ثانیہ کا مظہر اور سچا مسلم موعود تھا، تو پھر 10 مارچ 1954 کو اپنے حفاظتی پہرے داروں کی موجودگی میں جھوٹے ملہم من اللہ کے لیے صورت الحاقہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کی گئی سزا، وہ کون سی سزا ہے میں آپ کو پہلے پڑھ کر سناتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے صورت الحاقہ میں آیات نمبر 45 تا 48 ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَقَبَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ۔ اللہ فرماتا ہے اور اگر یہ شخص یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف جھوٹا الہام منسوب کر دیتا، خواہ ایک ہی ہوتا، تو ہم یقیناً اس کو دائیں ہاتھ سے پکڑ لیتے اور اس کی رگ جان کاٹ دیتے، اور اس صورت میں تم میں سے کوئی نہ ہوتا جو اسے درمیان میں حال ہو کر خدا کی پکڑ سے بچا سکتا۔ اب میرا یہ سوال ہے کہ اگر خلیفہ ثانی صاحب واقعی قدرت ثانیہ کا مظہر تھا اور سچا مسلم موعود بھی تھا،
تو پھر 10 مارچ 1954 کو وہ اپنی مسجد مبارک میں اپنے جو حفاظتی پہرےدار تھے ان میں وہ نماز پڑھا رہا تھا. پورا بندوبست ہے حفاظت کا. اس میں اس حفاظت میں بھی اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی قطع وطین کیوں کی تھی؟ یہ قطع وطین وہ سزا ہے جھوٹے ملم من اللہ کی. تو یہ کیوں ہوا تھا؟ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ. گیارہویں میں جو دلیل یا میں وجہ بتانے والا ہوں آپ لوگوں کو وہ یہ ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر نبوت کے بعد خلافت ہوتی ہے اور ہر خلافت کے بعد ملوکیت ہوتی ہے. کنز العمال کتاب الفتن احمدیہ بلٹن جرمنی بابت مئی 2005. میرا جناب ملک محمد صفی اللہ خان صاحب سے سوال ہے جنہوں نے میری طرف ای میل بھیجی ہے بڑی موٹے موٹے لکھ کے الفاظ. ان سے یہ سوال ہے کہ مذکورہ بالا حدیث میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روحانی سلسلوں کے متعلق جو عمومی اصول بیان فرمایا ہے یعنی ہر نبوت کے بعد خلافت ہے اور ہر خلافت کے بعد ملوکیت ہے. حضرت مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کی وفات کے بعد 40 مومنوں کے انتخاب سے شروع ہونے والی انتخابی امامت یا خلافت کیا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان فرمودہ اس اصول سے بالا ہے کہ اس نے ملوکیت میں نہیں بدلنا تھا؟ آپ نے مجھے کیا جواب دینا ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ احمدی انتخابی امامت یا خلافت آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیان فرمودہ اصول سے ہرگز بالا نہیں ہو سکتی. اور کوئی سمجھتا ہے تو وہ جھوٹ بولتا ہے. اچھا، یہ میں نے 11 دلائل اور وجوہات آپ لوگوں کو بتائی ہیں کہ حضرت بانی جماعت علیہ السلام کے بعد جو 40 مومنوں کے اتفاق رائے سے شروع ہونے والی امامت تھی وہ قطعاً قدرت ثانیہ نہیں ہے. اب میں 4 بڑے بڑے نکات کا میں یہاں پر آپ لوگوں کے آگے ذکر کرنا چاہتا ہوں. نمبر 1، میرے مخاطب تو جناب ملک محمد صفی اللہ خان صاحب ہیں اور باقی وہ تمام افراد جماعت قادیان ہیں اور ان کے علماء بھی ہیں اور ان کے خلفاء بھی ہیں. میں عرض کرتا ہوں کہ ایک لمحہ کے لیے ملک صاحب ایک لمحہ کے لیے فرض کے طور پر ہم تسلیم کر لیتے ہیں کہ حضرت بانی جماعت علیہ السلام نے رسالہ الوصیت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر فرما کر اپنے بعد شروع ہونے والی انتخابی خلافت کو قدرت ثانیہ قرار دیا تھا. اب مان لیتے ہیں کہ لمحہ کے لیے مان لیتے ہیں. لیکن چونکہ امت محمدیہ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے شروع ہونے والی انتخابی خلافت نہ دائمی تھی اور نہ ہی عملاً دائمی ثابت ہوئی، تو پھر جماعت احمدیہ میں مسیح مصطفیٰ کی وفات کے بعد 40 مومنوں کے اتفاق کے رائے سے حضرت مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے شروع ہونے والی احمدی خلافت راشدہ کس طرح دائمی اور قیامت تک غیر منقطع ہو سکتی ہے، یہ میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں. اگلی بات دوسری، یاد رکھیں حضرت مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کا اپنے رسالہ الوصیت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حوالہ دے کر، یہ باتیں بڑی غور طلب ہیں اور ذہن میں رکھنے والی باتیں ہیں جو میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ حضرت مہدی و مسیح موعود السلام کا اپنے رسالہ الوصیت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حوالہ دے کر اپنے بعد شروع ہونے والی انتخابی خلافت راشدہ کو قدرت ثانیہ کہنا اور اسے دائمی اور قیامت تک غیر منقطع قرار دینا آپ علیہ السلام کی یعنی حضور السلام کی ایک ایسی ہی اتحادی غلطی تھی جیسا کہ آپ سیم کا ذکی غلام کے آگے بریکٹ میں لڑکا لکھ دینا. یہ میں بتا رہا ہوں، شاید آپ کو پہلے اس سے کسی نے یہ باتیں نہ بتائی ہوں، کیونکہ مجھ سے پہلے آپ لوگوں کو یہ باتیں کوئی بتا بھی نہیں سکتا تھا. اور یہ وہ ساری باتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مجھ پر جن کی انکشاف فرمائے ہیں. جبکہ عملی واقعہ یہ ہے کہ مئو ذکی غلام آپ کا کوئی لڑکا نہیں تھا، لیکن حضور نے تو بریکٹ میں لڑکا لکھ دیا تھا، لیکن وہ لڑکا ثابت ہی نہیں ہوتا، نہ ہوا آپ کے گھر میں. اسی طرح یہ جو ہے یہ قدرت ثانیہ کا معاملہ بھی اس طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی لکھا جانا حضور صاحب کے قلم سے، یہ اس کی مثال بھی ایسی ہی ہے. اس کی میں آگے بات کرتا ہوں. نمبر 3، سورت الحج سے ثابت ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سمیت اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی مرسل ایسا نہیں گزرا کہ جب کبھی اس نے خواہش کی تو شیطان نے اس کی خواہش میں کچھ ملایا نہ ہو.
ضرور شیطان جب اللہ تعالیٰ کا کوئی مرسل یا نبی خواہش کرتا ہے، تمنا کرتا ہے، تو شیطان اس کی خواہش میں کچھ ضرور ملا دیتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ شیطان کی ملاوٹ کو مٹا دیتا ہے اور اپنی باتوں کو پختہ کر دیتا ہے، جیسا کہ میں نے شروع میں یہ اپنے لیکچر کے شروع میں نے سورۃ الحج کی آیات نمبر 53 اور 54 کا میں نے تلاوت بھی کی تھی، اس کا ترجمہ پڑھ کر آپ لوگوں کو سنایا تھا۔ اچھا، اسی طرح حضرت مرزا صاحب علیہ السلام سے بھی قدرت ثانیہ کے سلسلہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حوالہ دینے سے جو اتحادی غلطی ہوئی، اللہ تعالیٰ نے قدرت ثانیہ سے متعلقہ آخری اقتباس کے آخر میں یہ نوٹ کر لیں، اور جب تک کوئی خدا سے روح القدس پا کر کھڑا نہ ہو، سب میرے بعد مل کر کام کرو۔ یہ وہ لوگ نوٹ کریں کہ جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شروع میں قرار دیتے ہیں کہ وہ قدرت ثانیہ امامت ہے، کیونکہ حضور صاحب نے ابو بکر صدیق کا ذکر فرما دیا ہے، جیسے کہ ملک صفی اللہ صاحب نے بھی پہلے 2 صفحے تو لکھ دیے ای میل میں، آگے جو 1.5 صفحہ ہے وہ کھا گئے، چھوڑ دیا، کیونکہ اسی 1.5 صفحہ میں اللہ تعالیٰ نے حضور صاحب نے اس حقیقت بتائی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے منہ سے یہ بات نکلوا کر وہ جو پہلے اتحادی غلطی کر چکے تھے رسالہ وصیت میں، اس کا سدباب کروا دیا۔ اور جب تک کوئی خدا سے روح القدس پا کر کھڑا نہ ہو، سب میرے بعد مل کر کام کرو لکھوا کر، اور اسی طرح اس اقتباس کے حاشیہ میں وحی اور الہام پا کر کھڑے ہونے والے شخص کا ذکر کروا کر اپنے برگزیدہ بندے کی اس اتحادی غلطی کو درمیان سے اٹھا کر ایسے کر دیا جیسے اللہ تعالیٰ کے اس برگزیدہ بندے سے کوئی اتحادی غلطی ہوئی ہی نہیں تھی۔ سامعین کرام، یہ بات نوٹ کر لیں، اتحادی غلطی ضرور ہوئی تھی، حضور صاحب نے ضرور لکھا ہے، رسالہ الوصیت میں حضرت ابو بکر صدیق کا ذکر ضرور فرمایا ہے، اور بظاہر اگر دیکھا جائے تو لگتا بھی یہی ہے کہ شاید حضور صاحب کے بعد شروع ہونے والی جو امامت ہے وہی قدرت ثانیہ ہے، لیکن یہ جو میں حوالے آخری اقتباس جو حضور صاحب کا ہے اس میں سے پڑھ کر آپ کو بتا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے حضور صاحب کے منہ سے یہ لکھوائی ہیں باتیں، اس لیے کہ یہ جو پہلے پیچھے حضرت ابو بکر صدیق کا ذکر کر کے آئے ہیں وہ اس طرح کی جو امامت شروع ہونے والی تھی حضور صاحب کے بعد، وہ قدرت ثانیہ نہیں تھی، بلکہ اور جب تک کوئی خدا سے روح القدس پا کر کھڑا نہ ہو، یہ جو روح القدس پا کر کھڑا ہونے والا تھا، یا جو حاشیے میں جس کا ذکر فرمایا حضور صاحب نے، وحی اور الہام پا کر کھڑا ہونے والا ذکر شخص کا، یہ قدرت ثانیہ کا مظہر تھا۔ چوتھی بات یاد رکھیں، یہ بھی واضح رہے کہ مرسلوں سے ایسی اتحادی غلطیاں رضائے باری تعالیٰ کے مطابق ہوتی ہیں۔ یہ ایسی نہیں کہ اللہ کے مرسل اور نبی ایسے جان بوجھ کر غلطیاں کرتے ہیں یا ان سے ہو جاتی ہیں، نہیں، اللہ تعالیٰ کی ان میں بھی کوئی حکمت ہوتی ہے، رضا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بعض مثالیں کے لیے انبیاء کے فہم اور ادراک کو اپنے قبضہ میں لے لیتا ہے، تب کوئی قول یا فعل سہو یا غلطی کی شکل پر ان سے صادر ہو جاتا ہے، اور وہ حکمت الہی جو ارادہ کی گئی ہے وہ ظاہر ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ کے علم میں جو ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے مرسلوں سے ایسی اتحادی غلطیاں اس لیے کرواتا ہے تاکہ ان کی وفات کے بعد ان کے پیروکاروں کی آزمائش کی جا سکے۔ میں اس کے لیے حضور صاحب کا ایک اقتباس آپ لوگوں کے آگے پڑھ کر سناتا ہوں، یہ جو میں باتیں کہہ رہا ہوں اس کی وہ تصدیق کرتا ہے۔ حضور صاحب فرماتے ہیں، یہ روحانی خزائن جلد 5 صفحہ 113 تا 116 پہ حضور صاحب کے الفاظ ہیں۔ اگر یہ کہا جائے کہ انہی احادیث کی کتابوں میں بعض امور میں آن حسم کی اتحادی غلطی کا بھی ذکر ہے، اگر کل قول و فعل آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وحی سے تھا تو پھر وہ غلطی کیوں ہوئی؟ گو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر قائم نہیں رکھے گئے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ اتحادی غلطی بھی وحی کی روشنی سے دور نہیں تھی، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا تعالیٰ کے قبضہ سے ایک دم جدا نہیں ہوئے تھے۔ بس اس اتحادی غلطی کی ایسی ہی مثل ہے جیسے آن حسم کو نماز میں چند دفعہ سہو ہوا ہو تا اس سے دین کے مسائل پیدا ہوں، سو اسی طرح بعض اوقات اتحادی غلطی ہوئی تا اس سے بھی تکمیل دین ہو، اور بعض باریک مسائل اس کے ذریعے سے پیدا ہوں، اور وہ صاحب بشریت بھی تمام لوگوں کی طرح صاحب نہ تھا، بلکہ دراصل ہم رنگ وہی تھا۔ کیونکہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص تصرف تھا جو نبی کے وجود پر حاوی ہو کر اس کو کبھی ایسی طرف مائل کر دیتا تھا جس میں خدا تعالیٰ کی مثالیں تھے، سو ہم
اس اجتہادی غلطی کو بھی وحی سے علیحدہ نہیں سمجھتے، کیونکہ وہ ایک معمولی بات نہ تھی، بلکہ خدا تعالیٰ اس وقت اپنے نبی کو اپنے قبضہ میں لے کر مثال عام کے لیے ایک نور کو سحب کی صورت میں یا غلط اجتہاد کی پیرائی میں ظاہر کر دیتا تھا، اور پھر ساتھ ہی وہی اپنے جوش میں آ جاتی تھی، جیسے ایک چلنے والی نہر کا ایک مسجد کے لیے پانی روک دیں اور پھر چھوڑ دیں۔ بس اس جگہ کوئی عقل مند نہیں کہہ سکتا کہ نہر سے پانی خشک ہو گیا یا اس میں سے اٹھا لیا گیا۔ یہی حال انبیاء کی اجتہادی غلطی کا ہے کہ روح القدس تو کبھی ان سے علیحدہ نہیں ہوتا، مگر بعض اوقات خدا تعالیٰ بعض مثالیں کے لیے انبیاء کے فہم اور ادراک کو اپنے قبضے میں لے لیتا ہے۔ یہ سامعین غور سے سنیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ مگر بعض اوقات خدا تعالیٰ بعض مثالیں کے لیے انبیاء کے فہم اور ادراک کو اپنے قبضے میں لے لیتا ہے، تب کوئی قول یا فعل سہو یا غلطی کی شکل پر ان سے صادر ہوتا ہے، اور وہ حکمت الہی جو ارادہ کی گئی ہے ظاہر ہو جاتی ہے، تب پھر وحی کا دریا زور سے چلنے لگتا ہے اور غلطی کو درمیان سے اٹھا دیا جاتا ہے، گویا اس کا کبھی وجود نہیں تھا۔ میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ ذکی غلام کے آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لڑکا بریکٹ میں لکھ دینا، یہی وہ اجتہادی غلطی تھی جو اللہ تعالیٰ نے اپنے تصرف سے اپنے پیارے بندے سے وہ کروا دی، اور اس لیے کروائی تھی کہ اللہ تعالیٰ اس کی وفات کے بعد اس کی اولاد کی آزمائش کرے کہ یہ کیا کرتے ہیں۔ پھر آج دیکھیں جو جھوٹا دعویٰ خلیفہ ثانی صاحب نے، مرزا بشیر الدین محمود نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لڑکے نے کیا ہے، اس کی بنیاد وہی بریکٹ میں لکھی ہوئی وہ لڑکا جو ہے اس کی بنیاد وہی ہے، حالانکہ وہ ذکی غلام تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پیدا ہی نہیں ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کی آزمائش کرنے کے لیے اور اس کی اولاد کی آزمائش کرنے کے لیے ذکی غلام کے آگے بریکٹ میں لڑکا لکھوایا تھا۔ اسی طرح قدرت ثانیہ کے حصے میں آپ لوگوں کو کہتا ہوں کہ یہ جو حضور صاحب نے شروع میں یعنی ابو بکر صدیق کا ذکر فرمایا اور پھر یہ فرما دیا بار بار کہ جب میں جاؤں گا وہ قدرت آئے گی، ثانیہ آئے گی، وہ دائمی ہوگی، وہ غیر منقطع نہیں ہوگی، وغیرہ وغیرہ، یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے تحت اور اللہ تعالیٰ نے اپنے قبضہ قدرت میں اپنے تصرف میں لے کر اپنے بندے سے یہ چیزیں لکھوا دی تھیں رسالہ الوصیت میں، اور پھر بعد میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے سے یہ باتیں بھی لکھوا دیں آخر پہ جا کے، یعنی جہاں پر ختم کرتے ہیں حضور صاحب قدرت ثانیہ کے متعلق، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ باتیں لکھوا دیں۔ حضور فرماتے ہیں اور جب تک کوئی خدا سے روح القدس پا کر کھڑا نہ ہو سب میرے بعد مل کر کام کرو، اور حاشیے میں وحی اور الہام پا کر کھڑے ہونے والے شخص کا ذکر کروا کر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے سے جو پہلے رسالہ الوصیت میں قدرت ثانیہ کے سلسلے میں اجتہادی کروا دی تھی اس کی جماعت اور اس کے پیروکاروں کی آزمائش کے لیے، وہ آخر پہ جا کے ان الفاظ پہ جا کر اللہ نے وہ اپنے اس غلطی کو اٹھا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا لوگوں کو نہیں، یہ میرا بندہ جو اب کہہ رہا ہے یہ اصل وہ قدرت ثانیہ ہے۔ اب میں یہ جو بات شروع ہوئی ہے اس کا خلاصہ کیا ہے، اس کا محاصل کیا ہے؟ مجھے امید ہے کہ جناب ملک محمد صفی اللہ خان صاحب جنہوں نے مجھے ای میل بھیجی ہے بڑے موٹے موٹے الفاظ لکھ کے، وہ بخوبی ان کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ جس کسی نے بھی قدرت ثانیہ سے مراد مجدد لیا ہے، ان کو بھیجی ہے، اس نے کوئی بددیانتی یا تلبیس سے کام نہیں لیا، بلکہ جو لوگ قادیانی خلفاء اور علماء بشمول جناب ملک صفی اللہ خان صاحب سے رسالہ الوصیت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کی وجہ سے انتخابی خلافت احمدیہ کو قدرت ثانیہ قرار دے رہے ہیں، دراصل یہ سب لوگ بددیانتی اور تلبیس سے کام لے رہے ہیں۔ یہ لوگ، مجھے امید ہے کہ اب جملہ قادیانی حضرات بشمول جناب ملک محمد صفی اللہ خان صاحب کو بھی سمجھ آ گئی ہوگی کہ حضور اسلام کی وفات کے بعد 40 مومنوں کے اتفاق رائے سے مرز وجود میں آنے والی انتخابی خلافت احمدیہ قدرت ثانی ہرگز نہیں تھی، بلکہ حضور اسلام نے رسالہ الوصیت میں جن روح القدس اور وحی الہام پا کر کھڑے ہونے والے وجودوں کا ذکر فرمایا ہے، حضور اسلام کے بعد قدرت ثانیہ کے وہی مظاہر ہیں، اور یہی میرا مقصد تھا آپ لوگوں کو سمجھانے کا اور بتانے کا اور ثابت کرنے کا کہ اللہ تعالیٰ بعض اوقات اپنے انبیاء سے، اپنے مرسلوں سے
غلطیاں اتحادی غلطیاں کرواتا ہے، اور یہ اتحادی غلطیاں بھی دراصل وحی کا حصہ ہی ہوتی ہیں، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اتحادی غلطی بھی وحی کی غلطی ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی مرضی اور منشا سے اپنے بندوں پر اپنی تصرف کے ساتھ یہ غلطیاں ان سے کرواتا ہے، اور وجہ کیا ہے وہ میں نے بتا دی ہے کہ آزمائش ہوتی ہے امتوں کی اور جماعتوں کی۔ تو یہ جو قدرت ثانیہ کے سلسلے میں بھی اور ذکی غلام کے سلسلے میں بھی جو جماعتی احمدیہ میں ایک عظیم فتنہ پیدا کیا گیا ہے، خلیفہ ثانی نے ایک جھوٹا دعویٰ کر کے، اس کی بنیاد بھی ان کے پاس وہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں بریکٹ میں لڑکا لکھے ہوئے ذکی غلام کے آگے، جبکہ وہ ذکی غلام تو پیدا ہی نہیں ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں، وہ تو آپ کا روحانی فرزند ہے، لیکن مرزا بشیر الدین محمود نے وہ کام کر دیا، کیونکہ ان کے دلوں میں بیماری تھی اور ان کے دل سخت ہونے تھے، اور یہ لوگ دنیا دار لوگ تھے۔ اچھا، قدرت ثانی کی سلسلے میں بھی یہی واقعہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے حضور السلام سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ذکر کروا دیا، اور پھر بار بار یہ بھی حضور السلام سے ذکر کروا دیا کہ وہ قدرت ثانیہ میرے بعد آئے گی، اور جب تک میں نہ جاؤں وہ قدرت ثانیہ نہیں آ سکتی۔ یا حضور السلام سے یہ ذکر بھی فرما دیا، اللہ تعالیٰ نے کروا دیا کہ میں خدا کی طرف سے ایک قدرت کے رنگ میں ظاہر ہوا، اور میں خدا کی ایک مجسم قدرت ہوں، اور میرے بعد بعض اور وجود ہوں گے جو دوسری قدرت کا مظہر ہوں گے۔ یہ باتیں اس قسم کی حضور السلام کے منہ سے اللہ نے نکلوا دیں، قلم سے نکلوا دیں، اور یہ بھی کہ جیسے میں پہلے آپ لوگوں کو پڑھ کر سنا چکا ہوں کہ حضور فرماتے ہیں اور اس کا آنا تمہارے لیے بہتر ہے، کیونکہ وہ دائمی ہے جس کا سلسلہ قیامت تک منقطع نہیں ہوگا، اور وہ دوسری قدرت آ نہیں سکتی جب تک میں نہ جاؤں، لیکن میں جب جاؤں گا تو پھر خدا اس دوسری قدرت کو تمہارے لیے بھیج دے گا جو ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گی۔ یہ جو باتیں اللہ تعالیٰ نے اپنے تصرف کے ساتھ اپنے برگزیدہ بندے کے قلم سے نکلوائی تھیں رسالہ الوصیت میں، ان باتوں کو نکلوانے کے پیچھے اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کی اولاد اور اس کی جماعت کی آزمائش منظور تھی۔ پھر آگے آخری جو ہے اسی سلسلے میں آخری جو حضور السلام نے جو میں نے ابھی پڑھ کر سنایا آپ لوگوں کو، آخری حاشیے میں جو حضور السلام نے لکھا ہے، اور اپنے وہ آخری الفاظ ہیں قدرت ثانیہ کے سلسلے میں حضور السلام کے کہ اور جب تک کوئی خدا سے روح القدس پا کر کھڑا نہ ہو۔ وہ جو حاشیے میں حضور السلام نے فرمایا ہے کہ خدا نے مجھے خبر دی ہے کہ میں تیری جماعت کے لیے تیری ہی ذریعے سے ایک شخص کو قائم کروں گا، اور اس کو اپنے قرب اور وحی سے مخصوص کروں گا، اور اس کے ذریعے سے حق ترقی کرے گا، اور بہت سے لوگ سچائی کو قبول کریں گے۔ سو ان دنوں کے منتظر رہو، اور تمہیں یاد رہے کہ ہر ایک کی شناخت اس کے وقت میں ہوتی ہے، اور قبل از وقت ممکن ہے کہ وہ معمولی انسان دکھائی دے یا بعض دھوکہ دینے والے خیالات کی وجہ سے قابل اعتراض ٹھہرے، جیسا کہ قبل از وقت ایک کامل انسان بننے والا بھی پیٹ میں صرف ایک نطفہ یا حلقہ ہوتا ہے۔ اس حاشیے سے اوپر حضور صاحب نے فرما دیا اپنا جو آخری الفاظ تھے حضور صاحب کے، یہ اللہ کی مرضی سے منشا سے حضور صاحب نے لکھے تھے۔ حضور فرماتے ہیں سو تم اس مقصد کی پیروی کرو، مگر نرمی اور اخلاق اور دعاؤں پر زور دینے سے، اور جب تک کوئی خدا سے روح القدس پا کر کھڑا نہ ہو سب میرے بعد مل کر کام کرو۔ یہ جو روح القدس پا کر کھڑا ہونے والا، اور یہ جو حاشیے میں حضور صاحب نے اس بندے کا ذکر فرمایا ہے، اس شخص کا وحی اور الہام اللہ تعالیٰ سے پانے والے کا یہ وجود دراصل قدرت ثانیہ کا مظہر ہے، اور اس قسم کے آئندہ بھی ظاہر ہونے والے جماعت احمدیہ میں یا عالم اسلام میں جو وجود ہوں گے وہی قدرت ثانیہ کے مظاہر ہوں گے۔ تو بہرحال آخر پہ میں جناب ملک محمد صفی اللہ خان سے گزارش ہے میں کرتا ہوں کہ وہ بہت میری طرف ای میلیں بھیجتے رہتے ہیں، میں پڑھتا بھی رہتا ہوں، اور یہ جو ای میل کا آج میں نے اس کا گفتگو کی ہے یہ بھی بڑے موٹے موٹے لفظوں میں انہوں نے لکھا ہے اور میری طرف بھیجی ہے۔ پتہ نہیں وہ کون بندہ ہوگا جس نے ای میل کی تھی ان کی طرف، بہرحال اس طرف بھی انہوں نے بھیجی ہوگی، لیکن میری طرف بھی بھیجی ہے کیونکہ میرے بھی یہ موضوع ہے، میرا بھی یہی نقطہ نظر ہے اور یہ سچا نقطہ نظر ہے۔ تو میں جناب ملک محمد صفی اللہ خان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ دینی سچائیوں کے بارے میں کذب بیانیوں سے کام لے کر لوگوں کو گمراہ کرنے اور اپنی عاقبت خراب کرنے کی بجائے سچی باتیں لوگوں کو بتایا کریں۔ احمدی تو پہلے ہی گمراہیوں کے دلدلوں میں پھنسے ہوئے ہیں، انہیں مزید گمراہ کرنے کی بجائے انہیں صراط مستقیم کی طرف لانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی توفیق بخشے اور آپ کی مدد فرمائے، آمین۔ اور ختم کرنے سے پہلے میں کہتا ہوں کہ جناب آپ نے مجدد الفاخر کے متعلق بھی کچھ ای میلز میری طرف بھیجی ہیں، وہ میرے پاس محفوظ ہیں، وہ انہیں پڑھ لی ہیں،
اور اسی طرح امت محمدیہ میں آپ نے فرمایا ہے کہ محفوظ کروں کی طرح 2 بزرگ ہیں، جبکہ آپ یہ بھی غلط بیانی سے کام رہے ہیں، غلط بتا رہے ہیں، لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں. چونکہ میں اگر میں خطاب جاری رکھوں گا اور آپ کی باتوں کا جواب دوں گا تو یہ خطاب بہت لمبا ہو جائے گا. آپ کی ان گمراہیوں کا، یہ غلط باتوں کا جواب انشاءاللہ تعالیٰ میں آئندہ کسی لیکچر میں دوں گا، اور ضرور دوں گا. آج اتنا ہی کافی ہے. وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.